عرض کیا کہ تکافل جو ہے یہ بینکنگ سے ہٹ کر ایک موضوع ہے. تکافل کا بینکنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا یہ متفرعات میں سے نہیں ہے. تو بہرحال یہ اسلامک جہاں بھی کوئی کورس ہوتا ہے تو اسلامک بینکنگ اور تکافل، اس کا مطلب یہ ہے کہ تکافل یہ بینکنگ سے ذرا ہٹ کر ہے. بہت سارے لوگوں کو اشتباہ عام لوگوں کو ہوتا ہے کہ تکافل کمپنیاں بھی گوئے کہ بینک کی طرح ہے. تو بینک ہے اور تکافل کمپنی ہے. دونوں کا جو ریگولیٹر ہے، جو باڈی جو ہے ان دونوں کو ریگولیٹ کرتی ہے، منظم کرتی ہے، ان کے لیے جو باڈی جو ہے یا جو ادارہ قواعد، رولز، ریگولیشن وضع کرتا ہے، وہ ادارے بھی مختلف ہیں. چنانچہ جتنی بھی بینکس ہیں، چاہے وہ اسلامک ہے چاہے کنونشنل ہے، وہ اسٹیٹ بینک کے تحت ہے. اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ریگولیٹر باڈی ہے. اور تکافل کمپنیاں جو ہے جیسے انشورنس کمپنیاں ہیں، یہ ACCB کے تحت ہے. اسٹیٹ بینک سے ان کمپنیوں کا کوئی تعلق نہیں. اس کے لیے جو ریگولیٹری باڈی ہے، جو باڈی قواعد وغیرہ وضع کرتی ہے، سرکولر وغیرہ ایشو کرتی ہے، وہ اسٹیٹ بینک نہیں ہے بلکہ وہ ACCB ہے. جو دیگر اور جو کمپنیاں ہیں بینک سے ہٹ کر، جیسے ان کمپنیوں کو ریگولیٹ کرتی ہے، اسی طرح تکافل اور انشورنس کمپنیوں کو بھی ریگولیٹ کرتی ہے، لائسنس جاری کرتی ہے. تو تکافل جو ہے یہ بینکنگ سے ہٹ کر ایک چیز ہے. ہمارے پاس چونکہ حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہ ہم نے کافی ٹائم لیا، مطلب کچھ ان کا ہو گیا، کچھ وقت میرے لیے بچ گیا. تکافل ایک اچھا خاصا طویل موضوع ہے، اور اتنے مختصر وقت میں پوری طرح تفصیل کے ساتھ اس کو کور کرنا، اس کو پیش کرنا، یہ تو مشکل ہے. اس موضوع پہ بندہ کی کتاب ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظر سے گزری ہو، تکافل کی شرعی حیثیت. تو تکافل کی شرعی حیثیت جو ہے یہ اس موضوع پر ہے، اور الحمدللہ پورے پاکستان میں اچھا خاصا اس کا سرکولیشن ہے. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ سود کی کتاب لکھی تھی، مسئلہ سود. تو ان کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ ایک زمانہ آئے گا عام لوگ بھی اس کو پڑھیں گے. یہی حال آج کل ان کتابوں کی ہے. تکافل یا کسی بھی موضوع پر جو علماء کرام آج کل کتابیں لکھتے ہیں تو اس کا اچھا خاصا سرکولیشن ہے، اس لیے کہ لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا ہوا، ایک آگاہی، ایک اویئرنیس جو ہے وہ جاگ اٹھی ہے، جس کی وجہ سے لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہاں تک اب نوبت پہنچ گئی معاملات کے حد تک. ایک زمانے میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی ادارہ کسی کو شرعی ایڈوائزر، اپنے شرعی مشیر مقرر کرے گا کہ وہ سپروائز کرے گا، حرام حلال دیکھے گا. اب تو یہ صرف بینکوں تک یہ چیز محدود نہیں رہی. سپر سٹورز ہوتے ہیں انہوں نے بھی شرعی ایڈوائزر رکھ لیے، شرعی مشیر. علماء ہسپتالوں میں بھی، جیسے انڈس ہسپتال ہے، انڈس ہسپتال میں بھی شرعی مشیر ہے، مشیران ہے. بعض فوڈس کمپنیز نے بھی جو ہے شرعی مشیران کو رکھ لیا، علماء کو رکھ لیا، تاکہ وہ ان کو گائیڈ کرے کہ کون سی چیز حرام ہے، اس میں کوئی حرام ایلیمنٹ تو نہیں ہے اس فوڈ کے اندر ملا ہوا یہ وہ. تو دوائیوں والا میکٹر ایک کمپنی ہے، دوا ساز، اس نے بھی جو ہے شرعی ایڈوائزرس کو رکھا ہے، شرعی کوآرڈینیٹر کو رکھا ہے، دارالعلوم کے کئی حضرات اس میں. تو مطلب یہ ہے کہ اتنا رجحان عام لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا کہ اب وہ عام معاملات کے لیے اور کاروبار کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ کوئی عالم اور کوئی مفتی ہماری رہنمائی کرے اور ہمیں گائیڈ کرے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے، جیسے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ایک طرف اگر بے دینی پھیل رہی ہے تو دوسری طرف یہ چیز بھی پھیل رہی ہے لوگوں میں، اور دینی شعور پیدا ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. چنانچہ یہ جو اسلامی بینکاری وجود میں آئی، اور یہ جو تکافل کمپنیاں جو وجود میں آئی، یا تکافل کا جو تصور وجود میں آیا، یہ بھی اسی شعور کا نتیجہ ہے کہ بینکوں کے اوپر جو ہے وہ کلائنٹس یا جو عمیل ہوتے ہیں، عملاء کی طرف سے بینکوں کے اوپر پریشر تھا کہ بھائی یہ معاملات جو ہو رہے ہیں، اقراض اور استقراض جو ہے یہ سود پر مبنی ہے، ربا پر مبنی ہے، یہ حرام ہے. کوئی وے آؤٹ چاہیے، ہمیں کوئی مخلص چاہیے اس سے. تو
اس کے لیے کوئی جو ہے الگ سے نظام وضع کیا جائے. اسی طرح انشورنس کے بارے میں جب جمہور علماء نے ناجائز ہونے کا فتویٰ دے دیا تو علماء تو ان کے اوپر بھی پریشر پڑ گیا کہ اس طرح کوئی متبادل جائز طریقہ ہونا چاہیے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہے یہ انفرادی نوعیت کے مسائل نہیں ہیں کہ نماز کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، وضو کا مسئلہ ہے، ایسا نہیں، بلکہ ان مسائل کا تعلق پورے مجتمع سے ہے، پوری سوسائٹی سے ہے. یہ اجتماعی مسائل ہیں. اب جیسے مثلا بینک ہے، ایک ایسے ادارہ ہے جس کے ساتھ تقریباً ہر کسی کا کسی نہ کسی حد تک، چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو، چاہے تاجر ہو چاہے تاجر نہ ہو، پھر جملہ اس کا واسطہ پڑتا ہے. اب دیکھیں آج کل ATM کارڈ ہر کسی کی جیب میں ہوتے ہیں. جو لوگ اسلامی بینکاری کو ناجائز کہتے ہیں ان کے جیب کی بھی آپ تلاشی لیے تو ان کی جیب میں بھی ATM کارڈ ہوگا. اگر ان سے یہ کہا جائے کہ بھائی یہ کیوں، تو وہ کہتے ہیں یار اس زمانے میں کوئی کیش جیب میں رکھ سکتا ہے؟ یہ کیش جیب میں رکھ کے جو ہے اس پل کے اوپر سے تو گزرے جب ٹریفک جام ہو تو وہ بھی جو ہے بینک کی ضرورت بیان کریں گے. تو مطلب یہ ہے، یہ ایک اجتماعی مسئلہ. اسی طرح انشورنس ہے. اب انشورنس کے اندر جو ہے ایک لائف انشورنس ہے. جب تکافل میں آتا ہے تو اس کو نام دیا جاتا ہے فیملی تکافل. یہ فیملی تکافل وہی لائف انشورنس ہے، لیکن یہاں اس کا نام تبدیل کیا اور بہت اچھے کیا کہ نام تبدیل کیا ہے، لائف سے فیملی کر دیے. ایک جرنل انشورنس ہے، اس کو تو جرنل تکافل کر دیا. اب جرنل تکافل کی اگر فیملی یا لائف انشورنس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. لائف کی، لائف جیسے آگے انشاءاللہ بتائیں گے کہ لائف یا فیملی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مر گیا پالیسی کے دوران، لائف کے اندر پالیسی لانگ ٹرم کی ہوتی ہے، طویل المدہ، طویل الاجل. اور یہ جو جرنل انشورنس ہے یا تکافل ہے، دونوں میں اس کے اندر جو معاہدات ہوتے ہیں، اس کے اندر جو پالیسیز ہوتی ہے وہ قصیر المدہ یعنی شارٹ ٹرم پالیسی ہوتی ہے. عام طور پہ 1 سال کی ہوتی ہے. یہ جو گاڑیاں ہیں، گاڑیوں کی جو پالیسی ہوتی ہے، چاہے وہ تکافل کی شکل میں ہو چاہے انشورنس کی شکل میں ہو، وہ تقریباً زیادہ تر 1 سال کے لیے وہ پالیسیاں ہوتی ہے، اور 1 سال کے بعد پھر اس کی تجدید یا رینیول ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ٹرانزٹ ہے، میرین وغیرہ، یہ جو شپمنٹ وغیرہ، جو جہاز، بحری جہاز وغیرہ جو سامان اٹھا کے لاتے ہیں، تو یہ ہر ٹرانزیکشن کے لیے اس کیا کہتے ہیں، ہر ٹرپ کے لیے الگ الگ پالیسی جو ہے وہ لی جاتی ہے. تو وہ 1 مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے. تو یہ جو جرنل انشورنس ہے یہ جو ہے قصیر المدت ہے، 1 سال زیادہ سے زیادہ. اور جو لائف انشورنس ہے، چاہے انشورنس ہو چاہے تکافل، یہ طویل المدت ہے، لانگ ٹرم. یہ 20 سال زیادہ سے زیادہ 20 سال ہے، 15 سال بھی ہے، 10 سال بھی ہے. تو فیملی انشورنس میں یا فیملی تکافل کے اندر اگر پالیسی کے دوران کسی پالیسی ہولڈر کا انتقال ہو جائے یا وہ معذور ہو جائے، ڈسیبل ہو جائے، ٹوٹل ڈسیبلٹی، یعنی ٹوٹل ڈسیبلٹی اس کو کہتے ہیں کہ اتنا آدمی معذور ہو جائے کہ وہ قادر علی الکسب نہ رہے. اس قدر وہ معذور ہو جائے، پہلے وہ ملازم تھا، سروس کر رہا تھا، مزدوری کر رہا تھا، یا جو کچھ بھی اکتساب کر رہا تھا، ارننگ کر رہا تھا، لیکن وہ کسی حادثے میں، کسی بیماری کے نتیجے میں جو ہے ٹوٹلی ڈسیبل ہو گیا، مکمل معذور ہو گیا، حتی لا یتمکن من الکسب. اب جو ہے اس کو وہ کما نہیں سکتا. تو یہ بھی حکماً موت ہے. انشورنس کے یا تکافل کے اس میں نظر میں یہ بھی حکماً موت ہے، اس لیے کہ جب وہ نہیں کما سکتا تو اب اس کا جو اسرہ ہے، اس کی جو فیملی ہے، اس کا جو اعضاء الاسرہ ہے، جو فیملی ممبرز ہے، اب ان کو تعاون کی ضرورت ہے. تو چاہے انشورنس ہو، اب ہم انشورنس اور تکافل کی بات، چاہے انشورنس ہو چاہے تکافل ہو، فیملی یا لائف میں جو مر گیا ڈیورنگ دا پالیسی پیریڈ، یا جو ٹوٹل ڈسیبل ہو گیا یعنی معذور ہو گیا، تو تکافل کمپنی ہو یا انشورنس کمپنی ہو، وہ رسک پول کہلاتا ہے
دو قسم کے پول ہوتا ہے، بتائیں گے انشاءاللہ۔ رسک پول سے اس کے فیملی کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے۔ استفتاء آتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے کہ فلان کا انتقال ہوا سروس کے دوران اور اس کا انشورنس بھی تھا اور اس انشورنس سے اتنی رقم ملی ہے پسماندگان کو، اس میں کس کس کا حصہ ہے میراث کی بنیاد پر، تو یہ جو پیسہ ملتا ہے یہ رسک پول سے ملتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی بھی دی، صحت بھی دی، اس کو محفوظ رکھا، اس نے 15 یا 20 سال کی پالیسی لی ہے اور وہ پہنچا، اس کو کہتے ہیں میچورٹی، وہ میچورٹی تک پہنچ گیا، میچورٹی جو ڈیٹ ہے نا اس تک پہنچ گیا، 20 سال تک زندہ رہا، تو پھر ایسی صورت میں رسک پول سے اس کو کچھ نہیں ملتا۔ ہاں البتہ ایک اور پول ہے انویسٹمنٹ پول، جس کا نام میں بتاؤں گا، اس سے پھر اس میں اس کے جو بھی تکافل کے اندر جو بھی اس کے اپنا سرمایہ ہے، جیسے مضاربہ پول کے اندر اگر رب المال کا کچھ پیسہ پڑا ہوا ہو اور اس پہ کوئی پروفٹ آیا ہو، ربح آیا ہو، تو وہ راس المال پلس ربح پروفٹ یہ اس کو مل جاتا ہے زندگی کے اندر۔ تو لائف ہے، تو اب دیکھیں آپ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک سبب کے درجے میں ہے جیسے بتائیں گے۔ لیکن جو جنرل انشورنس ہے، یعنی تامین الاشیاء، جنرل انشورنس تامین الاشیاء، انشورنس کو عربی میں التامین کہتے ہیں، کنونشنل انشورنس کو التامین التقلیدی کہتے ہیں۔ تو یہ جو التامین التقلیدی جو جنرل سائٹ پہ ہے تامین الاشیاء، اس کی ضرورت اس میں بلوہ عام ہے، اس میں نہیں ہے، لائف میں نہیں ہے۔ نہ لو بھائی، اللہ پہ توکل کرو، نہ لو، جیسے اللہ نے آپ کو پالا اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی دیں گے، اللہ آپ کے لیے بھی کفیل، آپ کے بچوں کے لیے بھی، آپ کے پسماندگان کے لیے بھی کفیل۔ چنانچہ بہت سارے لوگوں کا تصور یہ ہے، یہ تکافل مارکیٹ میں آنے کے بعد بھی وہ تکافل بھی نہیں لیتے، کہتے ہیں بھائی جیسے اللہ نے ہمیں پالا، ہمیں دیا، ہمارے بچوں کو بھی دیں گے، کیوں ٹینشن لے اور قسط جمع کریں۔ تو وہ ابھی بھی نہیں لیتے، ہو کہتے ہیں جائز ہے، ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن ہم نہیں لیتے، بس اللہ پہ ہمارا توکل ہے۔ لیکن اس طرح تامین الاشیاء کے اندر عموم بلوا اس وجہ سے ہے کہ جو حالات گزر رہے، جو فسادات، دہشت گردی، لوگوں کی دکانیں جل رہی ہے، لوگوں کی جو ہے فیکٹریاں جل رہی ہے، گاڑی جو ہے وہ روڈ پہ آتی اسنیچ ہو جاتی ہے، لوگ اس کو چھین لیتے ہیں، ایکسیڈنٹس اتنے عام ہو گئے ٹریفک فلو کی وجہ سے، ٹریفک فلو اتنا بڑھ گیا کہ گاڑی کو ایکسیڈنٹ سے بچانا، اگر ٹوٹل ایکسیڈنٹ نہ ہو، ٹوٹل لاس نہ ہو، تو پارشل ڈیمیج تو ہوتا رہتا ہے، باڈی جو ہے اس کی متاثر ہوتی رہتی ہے۔ اب آدمی کی اپنی استطاعت اتنی ہے نہیں کہ اس گاڑی کی جو ہے وہ اس کو ریپیئر کروائے، یہ کروائے، وہ کروائے، اس میں ابتلا عام ہے جنرل انشورنس کے اندر۔ تو اب یہ جو مسائل ہے، یہ اس کا تعلق پوری سوسائٹی سے ہے۔ اب جب جمہور علماء نے، جمہور اس وجہ سے لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ عرب کے بعض علماء التامین التقلیدی کو جائز قرار دیتے تھے، جو ابھی نہیں ہے، اور اس لیے کہ یہ جو نمایاں علماء، ان کے وعلی راسہم الشیخ مصطفیٰ زرقا رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہو چکا ہے اور ابھی بھی چند سال پہلے انتقال ہوا ہے، اور یہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ ہوتے تھے، یہ اس میں مجمع الفقہ الاسلامی جدہ، اس میں یہ اس کے ممبر تھے اور ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ حضرت نے یہ جواز کے قائل تھے، یہ جو کنونشن انشورنس ہے اس کے بارے میں جواز کے قائل تھے، اور باقاعدہ ان کے دلائل موجود ہے۔ مجلات الفقہ الاسلامی جو مجلات ہے، ہمارے ہاں تو دارالعلوم میں مکتبے میں ہے، پتہ نہیں یہاں ہے نہیں، پورا سیٹ ہے وہاں، اور بہت اچھا ہے، وہ پورا سیٹ منگوانا چاہیے تھا، لگتا کہ اگر نہیں ہے، اس کے اندر بہت اہم مقالے ہیں۔ تو اس میں جو مصطفیٰ صاحب کا جو مرحوم کا مقالہ ہے، انہوں نے جواز کے لیے جو استدلال کیا ہے، جو دلائل پیش کیے، وہ اس کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ بہرحال لیکن لم یوافق ہو العلماء الاخرون، جتنی بھی باقی علماء ہیں انہوں نے ان کے ساتھ اتفاق نہیں کیا۔ حضرت وہاں تک عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے ہم نے پوچھا کہ حضرت یہ تو بہت بڑے عالم تھے، بڑے محقق تھے، انہوں نے اس جو ہم کہتے ہیں کہ انشورنس کے اندر یہ مفاسد شرعیہ ہے، اس کے اندر ربا ہے، اس کے اندر کیا نام ہے قمار ہے، اس کے اندر غرر ہے، یہ موٹے 3 مفاسد ہیں، تو کیا یہ مفاسد ان کو نظر نہیں آئے کہ انہوں نے اس کو جائز قرار دیا، اور اتنے بڑے عرب عالم جو ہے
تو انہوں نے فرمایا کہ ایک جو ہے وہ فقہ جاننے والا ہے اور ایک فقیہ ہے. تو وہ فقہ تو جانتے تھے لیکن فقیہ نہیں تھے. فقہ جانتے تھے لیکن فقیہ نہیں تھے. تو یہ حضرت نے مختصر جواب دیا. ان کے علاوہ جتنی بھی عرب اور عجم علماء ہے سب نے انشورنس کے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور یہ فتویٰ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. صرف اسٹیٹ لائف وغیرہ والوں نے ایک کتابچہ جو بعض لوگوں کو دیتے ہیں، اس کتابچے کے اندر جو ہے بعض سیاسی قائدین جو زمانے کے اندر تھے، عبدالرب نشتر صاحب اور قائد اعظم اور پتہ نہیں اس قسم کے لوگ، اور ایک دربار کا بھی اس میں ہے، نظام الدین اولیاء، اور ایک یہ جو ہے ہمارے پاس علماء کا بھی اس میں ذکر ہے. اس زمانے کے اندر جو ہے انہوں نے کئی اس کو جائز کہا ہے. تو وہ کتابچہ چاپ کر کے اسٹیٹ لائف والے لوگوں کو دکھاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہے اس انشورنس کی جواز کے قائل. جیسے کتابچے ہمارے پاس دارالفتہ میں بہت آتے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں بھی آیا ہو کتابچہ. تو وہ اس میں بعض تو علماء ہی نہیں ہے. عبدالرب نشتر کا فتویٰ جو ہے وہ کون قبول کرے گا؟ قائد اعظم کیا فتویٰ دیں گے اور دربار کیا فتویٰ دے گا؟ اور بعض ایسے ہے کہ وہ ٹھیک ہے علماء تھے لیکن چونکہ اس وقت انشورنس اپنی ابتدائی شکل میں تھا، ساری تفصیلات ان کے سامنے نہیں آئی تھی. انہوں نے جیسے مفتی صاحب نے صورت مسئلے کے بارے میں فرمایا، صورت مسئلہ جیسے اس زمانے میں سمجھا اسی کے مطابق انہوں نے سمجھا کہ یہ باہمی تعاون کی ایک شکل ہے، تو انہوں نے اس وقت اس کو جائز قرار دیا. یہ ساری تفصیلات اس کی نئی نئی شکلیں تو بعد میں وجود میں آ گئی. تو بہرحال عدم جواز کا فتویٰ جو ہے یہ جمہور علماء. اب جب جمہور علماء نے اور مشائخ نے عوام کو، لوگوں کو جو ہے انشورنس لینے سے منع کر دیا، تو ان کی طرف سے سوال پیدا ہوا کہ ہمارے لیے تو کوئی راستہ تو نکالو، لا یجوز تو کافی نہیں ہے. اس طرح کہ عالم اور مفتی کی ذمہ داری لا یجوز تک پوری نہیں ہوتی. اگر مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا تعلق پوری معاشرے سے ہے تو لا یجوز کا کوئی متبادل بھی اگر شرعی اصول کی روشنی میں ہو سکتا ہے تو دینا چاہیے، تاکہ لأن الحرج مدفوع، اس لیے کہ حرج مدفوع ہے. اور تو اس بنا پہ جو ہے علماء کرام نے سوچا. ہمارے ہاں پاکستان میں یہ سوچ نئی ہے اور دنیا میں عالمی سطح پہ یہ سوچ بہت پرانی ہے. سن 1979 میں سب سے پہلے تکافل کمپنی سوڈان میں وجود میں آئی ہے. آپ اندازہ لگائیں 79 میں، سن 1979 میں سب سے پہلے کمپنی جو ہے تکافل بیس کمپنی یہ سوڈان میں اسٹیبلش ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اور ممالک کے اندر بھی آہستہ 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 آہستہ. ہمارے یہاں پاکستان میں تکافل ابھی بھی اتنا پرانا نہیں ہے. سب سے اس وقت پاکستان میں 5 تکافل کمپنیاں کام کر رہی ہے. ان میں سے سب سے پہلی کمپنی جو ہے وہ پاک کویت ہے. پاک کویت یہ جنرل تکافل کر رہی ہے، صرف فیملی نہیں ہے اس کے پاس. دوسرے نمبر پہ یہ تاریخ کے حساب سے ڈیٹ وائز سب سے پہلے جو ہے وہ پاک کویت ہے. دوسرے نمبر پہ پھر تکافل پاکستان ہے. یہ تکافل پاکستان یہ بھی جنرل تکافل والی کمپنی ہے، اس کے پاس بھی فیملی تکافل نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ پاک قطر گروپ ہے، اور پاک قطر گروپ کی 2 کمپنیاں ہیں. گروپ ایک ہے لیکن قانوناً کمپوزٹ یعنی مرکب اور ایک کمپنی دونوں کو نہیں چلا سکتی. یہ قانون ہے کہ ایک کمپنی لائف اور جرنل دونوں کا بزنس نہیں کر سکتی، قانون ہے. تو گروپ ایک ہے لیکن قانون سے مجبوری کے تحت انہوں نے 2 الگ سیپریٹ اینٹیٹی قائم کی ہے. ایک پاک قطر فیملی تکافل اور ایک پاک قطر جنرل تکافل. یہ 4 کمپنی ہو گئی. اور 5ویں کمپنی داود فیملی ہے. یہ سب سے آخر میں لیٹسٹ وجود کے اعتبار سے یہ داود فیملی ہے، اور اس کے شریعہ بورڈ پہ جو ہے مفتی منیب الرحمان صاحب و رفقا ہے. تو صرف اس پہ ہے یعنی داود فیملی. اور یہ سب سے اس وقت 5 کمپنیاں ہیں. اور اس وقت جو رولز تکافل سے ریلیٹڈ چل رہے ہیں اس کو کہتے ہیں تکافل رول 2005. سب سے پہلے پاکستان میں جو تکافل رولز وجود میں آئے ہیں 2005 میں حکومتی سطح پر جو ہے اس کو مرتب کیا ہے. اب تکافل رول 2005 کے بعد اب تکافل رول 2012 آ گئے. لیکن جب یہ آ گئے اور ACCP نے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہا، اس کی تنفیذ چاہی،
تو جو تکافل کمپنیاں پہلے سے کام کر رہی ہے انہوں نے عدالت سے اسٹے آرڈر لے لیا، اسٹے آرڈر لے کے اس کو رکوایا، اور رکوانے کی وجہ یہ تھی کہ تکافل رول 2005 کے اعتبار سے کنونشن انشورنس کمپنی کو تکافل ونڈو کھولنے کی اجازت نہیں تھی کہ کمپنی تو ہو، جیسے اسٹیٹ لائف ہے، ایف یو ہے، آدم جی ہے، آئی جی آئی ہے، یا کوئی بھی انشورنس کمپنی ہے، اور وہ ایک ونڈو، ایک کاؤنٹر یہاں یہ ٹیبل ہے نا، ایک کاؤنٹر یہاں کھولا ہے، اس پہ تکافل ہو رہا ہے، اور اسی عمارت کے نیچے، چھت کے نیچے ایک کاؤنٹر یہاں ہے، اس پہ انشورنس ہو رہا ہے۔ جیسے یہاں ایک کاؤنٹر پہ شراب بک رہی ہے، دوسرے کاؤنٹر پہ شربت بک رہا ہے، ایک پہ روح افزا ہے، ایک پہ جو ہے شراب ہے۔ تو یہ جو ونڈو سسٹم ہے 2005 کی رولز میں اس کو منع کیا تھا، 2012 میں اس کو الاؤ کیا، تو تکافل کمپنیوں نے اس پہ اعتراض کیا، کیس کیا، اور عدالت سے اسٹے آرڈر لیا۔ تقریباً 2-2.5 سال سے وہ اسٹے آرڈر چل رہا تھا، کوئی انشورنس کمپنیاں یہ بڑی بڑی کمپنیاں ساری تیار تھی کہ میدان میں کود پڑے، لیکن اسٹے آرڈر کی وجہ سے انہوں نے اپنا جو پروگرام تھا وہ پوسٹپون کر دیا، ملتوی کر دیا، اور ملتوی کرنا پڑا قانون کی وجہ سے۔ اب یہ اپریل میں یا مئی کے شروع میں یہ اسٹے آرڈر ختم ہو جائے گا، اور جب یہ اسٹے آرڈر ختم ہو جائے تو تکافل رول 2012 جو ہے یہ اس کی تنفیذ ہو جائے گی، امپلیمنٹیشن ہو جائے گی۔ امپلیمنٹیشن کے بعد جو ہے اب یہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے ان کے ونڈوز آئیں گے، اور ہر تقریباً بڑی کمپنی جو ہے وہ اپنے ونڈوز کھولنے کے لیے تیار ہے۔ تو ابھی تو فل فلیج تکافل کمپنیاں کام کر رہی ہے 5، لیکن ہو سکتا ہے کہ جون جولائی تک جو ہے مارکیٹ کے اندر بے شمار جو ہے ونڈوز آ جائے، کہ وہ اس طرح ہوگا کہ جیسے بینکوں میں ہے کہ بعض فل فلیج اسلامک بینک ہے، جیسے میزان ہے، بینک اسلامی ہے، البرکہ ہے نا، وغیرہ وغیرہ، اور کچھ ایسے ہے جیسے ایم سی بی ہے، الفلاح ہے، کہ ان کی جو ہے سودی برانچی بھی ہے، کنونشنل برانچی بھی ہے، اور اسلامی برانچی بھی ہے۔ یہی حال ہو جائے گا انشورنس کمپنیوں کا، اسٹیٹ لائف کا یا ایف یو کا یا ادم جی کا یا آئی جی آئی کا یا دوسری جتنی کمپنیز ہیں اسٹرانگ اور مضبوط کمپنیاں، اس لیے کہ اس میں پیڈ اپ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہے کہ تقریباً 50 ملین کیپٹل آپ کو ایلوکیٹ کرنا ہے۔ یہ ہر کمپنی نہیں کر سکتی، صرف وہ کمپنی کر سکتی ہے جس کا اسٹرینتھ زیادہ ہے، اور وہ پہلے سے جیسے اسٹیٹ لائف وغیرہ بہت پرانی کمپنیاں ہیں اور اس کا کافی اسٹرینتھ ہے۔ یہ کمپنیاں جو ہے یہ اب انہوں نے حرکت شروع کی ہے، اور یہ اپنا ہوم ورک کر رہی ہے، اس کے بعد مارکیٹ کے اندر ایک مقابلہ اور کمپٹیشن کی شکل پیدا ہو جائے گی۔ ایک طرف جو ہے یہ فل فلیج جو پہلے سے تکافل کمپنی ہے، دوسری طرف سے جو ہے یہ ونڈوز 12۔ یہ بہت اچھی بات ہے، مارکیٹ کے اندر مقابلہ ہونا چاہیے، بشرط یہ کہ جو شریعہ کمپلینس ہے اور شریعہ رولز ہے، تکافل رولز کے ساتھ ان کی بھی پابندی ہو، اور جو بھی شریعہ ایڈوائزر یا جو بھی شریعہ بورڈ۔ اچھا، انہوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ ابھی تک ایس سی پی کے تکافل رول 2005 کی روح سے ہر تکافل کمپنی کے لیے شریعہ بورڈ ضروری ہے، جس میں کم سے کم 3 علماء کرام ہو۔ تکافل رول 2012 کے اندر انہوں نے اس پابندی کو بھی ختم کر دیا، شریعہ بورڈ کو ختم کر دیا، اور سنگل شریعہ ایڈوائزر کافی ہے۔ انہیں اگر کوئی بورڈ بنانا چاہے تو اختیار ہے، لیکن مینڈیٹری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک سنگل شریعہ ایڈوائزر کو رکھ لیا، جیسے بینکوں میں بہت سارے بینکوں میں جو ہے سنگل شریعہ ایڈوائزر کام کرتا ہے، اگرچہ کوئی شریعہ کوآرڈینیٹر نیچے ہوتا ہے، والد بات، تو اب یہ بھی قانوناً جائز ہوگا، تو ان کے لیے سہولت ہے۔ بہرحال یہ تو میں نے اس کے جو قانونی شکل ہے اور اس وقت جو تکافل کمپنیاں کام کر رہی ہے، اور جو مستقبل ہے، مستقبل کے اندر جو ہے تکافل کا بھی راج ہوگا اور اسلامی بینکاری کا بھی راج ہے۔ اسٹیٹ بینک نے ابھی ایک ایڈیشنل ڈپٹی گورنر دیا ہے، اور صرف اس بنا پہ تاکہ اسلامی بینکاری پروموٹ ہو جائے اور یہ آگے بڑھے۔ تو اس وجہ سے جیسے مفتی عبدالمنان صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو ان چیزوں سے بھی واقفیت بھی حاصل کرنی چاہیے اور تیاری بھی کرنی چاہیے، تاکہ عملی طور پہ بھی اگر ضرورت پڑے تو یہ ایک فرض کی ادائیگی ہو لوگوں کو حرام سے بچانے کے لیے۔ اگر ہم کسی ادارے کو کی رہنمائی کریں، ہم نہیں کریں گے رہنمائی تو کون کرے؟ ظاہر عوام تو نہیں کر سکتے۔ آپ ایک شریعہ کمپلینٹ اور شریعت کے مطابق ایک بزنس میں حرام و حلال، جیسے آپ دارالافتاء میں بتاتے ہیں، اس ادارے میں بھی جا کے آپ یہی بتائیں گے کہ بھئی یہ جائز ہے
یہ ناجائز ہے، یہ فقہ حنفی کے اعتبار سے یہ ہے، یہ فقہ حنفی کے اعتبار سے یہ مطلق فقہ کے اعتبار سے، اس لیے کہ معاملات کے اندر کسی حد تک کوئی جب اطلاع عام ہو تو اس کے اندر معاملات کے اندر توسع ہے، ہمارا قابل نے کی ہے۔ بہرحال یہ جو اوفی کا شریعہ سٹینڈرڈ بنا ہے، اوفی کا شریعہ سٹینڈرڈ المعایر الشرعیہ، یہ اصلاً اس کا جو اوریجنل ورژن ہے یہ تو عربی ہے، اور اصل اس کا زیادہ ہمارے ہاں انگلش ورژن استعمال ہو رہا ہے، جیسے شریعہ سٹینڈرڈ کہتے ہیں۔ تو اس میں صرف فقہ حنفی کو لیا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی فقہ کے اندر ان کا جو قول راجح ہے اس کو لیا ہے، اس لیے کہ پوری دنیا کے کو انسٹیٹیوشنلی سٹینڈرڈائز کیا ہے۔ ایک تو ایک فرد کا معاملہ ہے، وہ الگ چیز ہے، ایک ادارے کا معاملہ ہے، تو ادارہ یہ چونکہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں، یہ پوری عالم اسلام کا، پوری دنیا کا ہے، تو انسٹیٹیوشنلی سٹینڈرڈائز کرنے کے لیے اور سب کے لیے یونیفارمٹی اور یکسانیت پیدا کرنے کے لیے یہ ایک سٹینڈرڈ بنایا ہے، جس میں بہت سارے معایر ہیں، مرابحہ سے متعلق بھی ہے، مشارکہ سے متعلق بھی ہے، پتہ نہیں یہاں نصاب میں ہے تخصص کیا نہیں، دارالعلوم میں تو نصاب میں ہے، تخصص کے نصاب میں ہے، سال اول والوں کے نصاب میں ہے المعایر الشرعیہ، بہت مفید کتاب ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے اداروں کے اندر، مالیاتی اداروں کے اندر۔ اب میں آتا ہوں چونکہ وقت کم ہے تکافل پہ۔ تکافل یہ علماء کو سمجھانا بہت آسان ہے، اس لیے کہ علماء و طلباء جو ہے جانتے ہیں کہ تکافل کہاں سے نکلا ہے، تکافل کے لغوی معنی کیا ہے، باب تفاعل میں جا کے اس کے اندر کیا چیز آ گئی ہے نا، جب کفالت تو کیا، تو جب تکافل ہو گیا تو کیا ہو گیا، تو لغوی اعتبار سے، ورنہ عوام تو اس کا تلفظ بھی ابھی تک نہیں کر سکتے۔ پاکستانی عوام جو ہے بہت سارے کوئی اس کو تفاکل کہتے ہیں، تفاکل، اور کوئی پتہ نہیں اتنا مشکل نام لے لیتا ہے کہ وہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں بیٹھتا کہ اس نے کہا کیا، تو یہاں تو ابھی تک جو عوام کی یہ تلفظ بھی مشکل ہے، لیکن علماء کرام کے لیے بہت آسان ہے کہ بھئی کفالہ جو ہے، کفالہ کے معنی ہے گارنٹی کی بھی، اور کفالہ کے میں پرورش کی بھی معنی ہے دیکھ بھال، پرورش کرنا، لک آفٹر کرنا، لک آفٹر کرنا۔ اب اس کے اندر اشتراک کی معنی نہیں ہے کفالہ کے اندر، لیکن جب یہ تکافل باب تفاعل میں چلے گیا تو اس کے اندر وہ اشتراک کی خاصیت آ گئی۔ اب تکافل کے معنی یہ ہو گئے کہ ایک دوسرے کی نگہداشت کرنا، لک آفٹر کرنا، ایچ ادر، یہ ایچ ادر کا جو مفہوم اس کے اندر آ گیا، یہ اس وجہ سے کہ تفاعل میں گیا۔ تو تکافل کے معنی لغوی معنی ہو گئے ایک دوسرے کی نگہداشت کرنا، گارنٹی کی نہیں ہے۔ بعض کتابوں میں تکافل پہ جو آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں یا مقالہ جات لکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر اس کا معنی یہ بھی کیا ہے، گارنٹی، لیکن یہ اس ٹھیک ہے کہ کفالہ کے معنی گارنٹی کی بھی ہے۔ باب الکفالہ ہمارے فقہ میں جو ہے مشہور ابواب میں سے ہے باب الکفالہ، لیکن تکافل کی سیاق میں، کانٹیکس میں اس کا ترجمہ جو ہے ہم گارنٹی کے ساتھ نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس میں گارنٹی نہیں پائی جاتی، بلکہ اس کا ترجمہ ہم کریں گے دیکھ بھال کے ساتھ، یعنی ایک دوسرے کی نگہداشت کرنا، لک آفٹر ایچ ادر، ہر ایک دوسرے کے لک آفٹر کرنا۔ یہ لفظ جو تکافل کا لفظ ہے یہ خود اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس نظام کے اندر رسک شیئرنگ کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھو، رسک ایک لفظ ہے جو آپ نے بہت سنا ہوگا، وہی رسک ہے، اس راستے پہ نہیں جو اس میں رسک ہے، یہ کام نہیں کرو اس میں رسک ہے۔ مالیاتی معاملات کی سیاق میں رسک کی کیا معنی ہے؟ ایک تو رسک یہ ہے کہ بھئی وہ آدمی مر جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ مالیاتی جو سیاق سباق ہے معاملات کے، اس میں رسک کی تعریف ہی کی گئی ہے۔ اصل تعریف تو جو میں نے کتاب لکھی اس میں ہے، انگلش میں ہے، ماخذ بھی موجود ہے، لیکن اس کا حاصل یہ ہے انسرٹن ایونٹس، ایسی غیر یقینی واقعات، حالات جن کی وجہ سے مالی معاملات پر معتدبی اثر پڑتا ہو، اس کو رسک کہتے ہیں۔ ایسے انسرٹن غیر یقینی ایونٹس، واقعات اور حالات جن کی وجہ سے مالیات کے اوپر ایک جو ہے معتدبی، عام تو معتدبی بھی نہیں جانتے، ان کے لیے پھر انگریزی لانی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھئی اگر عرف زمان کو سمجھنا ہو، جاننا ہو تو عربی تو ہے ہی نمبر 1، لیکن نمبر 2 جو ہے انگلش بھی ہونی چاہیے، یہ بھی ایک ہتھیار ہے، اس کے بغیر ہوگا نہیں۔ تو ایک سگنیفیکنٹ ایفیکٹ جو ہے وہ مالیاتی
مالیات کے اوپر پڑتا ہو، اس کو کہتے ہیں رسک۔ اب مثلا ڈالر ہے، میرے پاس ڈالر ہے، $8 کا آج میں نے مارکیٹ سے ڈالر پرچیز کیا اور اس کی قیمت آج کے حساب سے 96 روپے 30 پیسہ ہے۔ میرے خیال میں آج جو اناؤنس ہوا ہے اخبار میں وہ یہ ہے، یا کم و بیش 12 تو 96 روپے 30 پیسے ہے۔ یہ ڈالر میں نے ہولڈ کیا ہوا ہے، میرے پاس ہے، لاکر میں رکھا ہے یا گھر میں رکھا ہے، جہاں بھی ہے۔ اس میں مستقبل کے اندر 3 قسم کے حالات پیش آ سکتے ہیں، اپ ڈاؤن، رائز فال۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈالر جو ہے یہ 97 کا ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈالر 95 کا ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈالر اسی ریٹ پہ رہے۔ یہ 3 قسم کے حالات جو ہے اس ڈالر کو مستقبل کے اندر، یہ وہ ایونٹس ہیں، انسرٹن ایونٹس۔ یہ 3 قسم کے جو ہے انسرٹن ایونٹس ہے، کوئی یقینی صورتحال نہیں ہے کہ کل پرسوں 1 مہینہ بعد 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اس ڈالر کو ان تینوں میں سے کون سی حالت، ایک چوتھی حالت بھی ہے کہ کوئی اس کو چوری کر کے لے جائے لاکر توڑ کے، اب جیسے وہ MCB کے لاکر توڑ کے بہت سارے ڈالر وغیرہ بھی لے گئے، یہ چوتھی حالت ہے۔ لیکن یہ چونکہ شاذ ہے، اصل جو ایونٹس ہے وہ بھی اس کے رسک کے اندر شامل ہے۔ تو اصل جو ایونٹس ہیں وہ یہ 3 ہیں۔ اچھا، اس رسک کو مینیج کیا جاتا ہے، بینکوں کے اندر باقاعدہ ایک محکمہ ہے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے، یا کوئی شخص اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو رسک کو مینیج کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جہاں کہیں سے بھی کوئی سوراخ ہو جس سے سانپ بچھو آدمی کو ڈس سکتا ہے، آدمی اس کے اندر کپڑا ڈالے، اس سوراخ کو بند کرے تاکہ وہاں سے اس کو کوئی ڈسے نہیں، کوئی سانپ بچھو اس کو نہ ڈسے اور وہ وہاں سیف رہے، محفوظ رہے۔ اسی طرح تجارت اور بزنس کے اندر بھی سانپ بچھو ہے، سانپ بچھو ہوتے ہیں، وہ سانپ بچھو اگر ڈسنے لگیں تو تاجر کو جو ہے خسارہ ہو جاتا ہے، اور ربحت تجارت ہو کے بجائے جو ہے خسرت تجارت ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سوراخوں کو بند کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں رسک مینجمنٹ۔ رسک مینجمنٹ کے معنی یہ ہے کہ یا رسک کو بالکل ایلیمینیٹ کیا جائے، یعنی ختم کیا جائے، یا رسک کو منیمائز کیا جائے، تقلیل، رسک کو یا کم کیا جائے یا رسک کو بالکل ختم کیا جائے۔ اس کی جو ہے جو آج کل رسک مینجمنٹ کے 4 مشہور طریقے ہیں، اور ان میں سے ویسے میں نام تو 4 کا 5 ہے، 5 کا بتاتا ہوں، لیکن جو ہمارے تکافل اور انشورنس میں جس کا دخل ہے وہ صرف 2 ہے۔ ان میں سے ایک کو کہتے ہیں رسک ایکسیپٹنگ، تقبلی، ایکسیپٹنگ تقبلی طریقہ ہے، ایک رسک کنٹرولنگ انضباطی طریقہ ہے، ایک رسک اوائڈنگ اجتنابی طریقہ ہے، ایک رسک ٹرانسفرنگ انتقالی طریقہ ہے، ایک رسک شیئرنگ اشتراکی طریقہ ہے۔ یہ 4 طریقے ہیں، رسک اوائڈنگ اجتنابی طریقہ، رسک ایکسیپٹنگ تقبلی طریقہ، رسک کنٹرولنگ انضباطی طریقہ، رسک شیئرنگ اشتراکی طریقہ، رسک ٹرانسفرنگ انتقالی طریقہ۔ 4 طریقوں سے رسک کو مینیج کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ باقی 3 کو تو چھوڑو، انشورنس کے اندر جو رسک مینجمنٹ ٹول پایا جاتا ہے وہ ہے رسک شیئرنگ کا، وہ رسک ٹرانسفرنگ۔ انشورنس کے اندر ہوتا ہے رسک ٹرانسفرنگ، کہ جیسے آپ کی گاڑی ہے نا، آپ کی گاڑی ہے یا آپ کا کوئی بھی اثاثہ ہے، اس کو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس کو کوئی بھی رسک لاحق ہو سکتا ہے، تو آپ نے انشورنس کمپنی کی ایک پالیسی خریدی قسط دے کے، 1 سال کے لیے آپ نے پالیسی خریدی۔ یہ پالیسی خرید کے آپ نے آپ کے گاڑی کو جو رسک مستقبل کے اندر لاحق ہو رہا تھا یہ آپ نے انشورنس کمپنی کو ٹرانسفر کر دیا۔ اب اگر یہ گاڑی ڈیمیج ہو گئی یا ٹوٹل لاس ہو گیا، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں ٹوٹل لاس ہو گیا، پوری گاڑی تباہ ہو گئی، سیلویج بن گئی، ملبہ، اسکریپ، یا یہ کہ پارشل ڈیمیج ہو گئی، باڈی ڈیمیج ہو گئی، لیٹ ٹوٹ گئی، وہ ہوا، اب یہ جو ہے انشورنس کمپنی جو ہے اس پالیسی کے دوران آپ جو بھی اس کو بنوائیں گے ورک شاپ سے تو یہ پیسہ ادا کرے گی انشورنس کمپنی۔ یہ آپ نے رسک ٹرانسفر کر دیا۔ اس گاڑی کا جو رسک تھا، یا تھیفٹ، چوری کی صورت، تو اگر یہ گاڑی چوری ہو گئی تو ایسی صورت میں، تھیفٹ کی صورت میں جو ہے انشورنس کمپنی اس کے چوری کے وقت جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے، ویلیویشن ہوتی ہے، اور وہ ویلیو آپ کو
جو آنر ہے، مالک ہے گاڑی کا، مالک السیارہ ہے، اس کو انشورنس کمپنی وہ قیمت ادا کر دے. اب یہ آپ نے رسک کو ٹرانسفر کر دیا گاڑی کا. تکافل کے اندر جو رسک کا ٹول پایا جاتا ہے وہ ہے رسک شیئرنگ. رسک ٹرانسفرنگ نہیں ہے، رسک شیئرنگ ہے تکافل کے اندر. وجہ اس کی کیا ہے؟ جیسے میں نے شروع میں لغوی معنی میں آپ کو یہ بتایا کہ اگر آپ تکافل کے، آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے خاصیت ابواب، اگر آپ تکافل کے لغوی معنی پہ غور کریں گے تو اس کے اندر باہمی ایچ ادر کا جو مفہوم آ گیا، اس ایچ ادر نے شیئرنگ پیدا کر دی. ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنا، یہ ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنا، یہ رسک شیئرنگ ہے. اب دیکھیں جو میں آپ کو ماڈل بتاؤں گا، اس ماڈل میں آپ دیکھیں گے کہ مثلا آپ سب جو ہے اس پول کا حصہ ہے. اس کا بھی چندہ جا رہا ہے، اس کا بھی جا رہا ہے، اس کا بھی جا رہا ہے. تو یہ آپ لوگ جو ہے جتنی بھی پارٹیسپینٹس ہیں یا جتنی بھی اس پول کے پالیسی ہولڈرز ہیں، وہ رسک آپس میں شیئر کرتے ہیں. اور اگر اس کو نقصان لاحق ہو گیا، پورے سال میں اس کو لاحق نہیں ہوا، تو اس کا جو پیسہ ہے وہ ان کا کام آ جائے گا. انشورنس کے اندر اور تکافل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انشورنس میں تو پورا پیسہ مالکان کی جیب میں چلا جاتا ہے. اگر سال گزر گیا، کلیمز نہیں آئے، تو کلیمز سے جتنا پیسہ بچ گیا وہ مالکان کی جیب میں جاتا ہے. تکافل کے اندر ایسا نہیں ہوتا. تکافل کے اندر جو پیسہ ہوتا ہے، اگر مثلا جیسے یہ ایک قطار ہے، یہ سب جو ہے وہ پالیسی ہولڈر ہے تکافل کے. ان میں سے فرض کرے پورے سال میں سب کے پاس گاڑیاں ہیں، ان میں سے فرض کرے 4 آدمیوں نے کلیمز کی، ان کو کوئی نقصان لاحق ہو گیا، باقی کسی کو نقصان لاحق نہیں ہو گیا، تو انہوں نے جو قسط کی ہے وہ پیسہ اسی میں پڑا ہے، وہ مالکان کی جیب میں نہیں جاتا. ہو سکتا ہے کہ اگلے سال پیچھے والوں میں سے کسی نے پالیسی لی ہو اور اس نے پیسہ دیا ہے 1000 روپے لیکن مہینے میں، لیکن اس کی گاڑی اتنی ڈیمیج ہو گئی کہ اس کا خرچہ آیا 50,000. تو 50,000 جو پچھلے سال جو ان ساتھیوں کا پیسہ بچ گیا تھا، اس پیسے میں سے جو ہے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے. یہ شیئر ہولڈرز اور کمپنی مالکان کی جیب میں یہ پیسہ تکافل سسٹم کے اندر نہیں جاتا. جیسے فرق سے سمجھ میں آ جائے گا تکافل اور انشورنس میں کہاں پہ فرق ہے. انشورنس کو جو ناجائز قرار دیا گیا ہے، آپ کو معلوم ہے اس کے اندر 3 ایلیمنٹس ہیں. ایک ربا ہے. یہ یاد رکھو، ابھی بھی تخصص میں ہم چونکہ اصلاح ول ہم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مفتی عبدالروف صاحب دعوت برکاتہم، حضرت مولانا محمود اشرف صاحب دعوت برکاتہم وغیرہ کے پاس پھر فائنل اصلاح کے لیے فتوی جاتے ہیں، لیکن اصلاح ول کے لیے ہم 4-5 ساتھی ہیں، ہم کرتے ہیں. تو ابھی ایک طالب علم نے یہ جملہ لکھا تھا فتوی کے اندر، تخصص کے طالب علم نے، کہ مروجہ انشورنس کی تمام صورتوں میں سود، قمار اور غرر پایا جاتا ہے. تو میں نے اس پہ سوالی نشان یا جو بھی ہے اپنا طریقہ ہے وہ لکھ لیا. جب وہ طالب علم ملا، میں نے کہا بھائی یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ جو تمام کا لفظ آپ نے فتوی کے اندر لکھا ہے بہت بڑا دعویٰ ہے. مروجہ انشورنس کی جتنی صورتیں ہیں تمام میں سود پایا جاتا ہے، یہ دعویٰ درست ہے. لیکن تمام میں قمار پایا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے. تمام میں غرر پایا جاتا ہے، یہ بھی درست ہے، اس لیے کہ غرر اور قمار میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. ہر قمار غرر ہے لیکن ہر غرر قمار نہیں ہے. تو یہ دعویٰ کرنا کہ تمام صورتوں میں، مروجہ صورتوں میں قمار پایا جاتا ہے، وہ کیا نام ہے، ربا پایا جاتا ہے، یہ دعویٰ بھی درست ہے، بالکل پایا جاتا ہے. اور غرر پایا جاتا ہے، یہ بھی درست ہے. لیکن یہ کہنا کہ قمار پایا جاتا ہے، یہ دعویٰ درست نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ یاد رکھے کہ لائف یا فیملی انشورنس کے اندر قمار نہیں ہے، سود ہے، قمار نہیں. وجہ اس کی یہ ہے، جیسے میں نے ابھی شروع میں عرض کیا تھا کہ لانگ ٹرم، طویل المدت پالیسی اس کی ہوتی ہے 10 سال، 15 سال، 20 سال. اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ رکھا اور 10 سال کی پالیسی دی تو 10 سال تک پہنچ گیا، تو اس نے جتنی رقم جمع کرائی ہے، یا اگر مر بھی گیا تو اس نے جتنی رقم جمع کرائی ہے وہ رقم اس کو ملتی ہے. وہ رقم ضبط نہیں ہوتی لیکن اس پہ اضافہ ملتا ہے، یہ اضافہ سود ہے. اور اس کو چونکہ اپنی رقم مل گئی تو ضربت بحتی حضر بالقمار اما لہذا و اما لذا ولقصہ، یعنی یا آر یا پار. آپ اس لیے کہ جو قمار کی تعریف ہے اس میں تو یہ ہے کہ یا مخاطرہ، یا تو آپ کا اپنا پیسہ آپ کا دو پہ لگا ہے، آپ کا پیسہ دو پہ لگا ہے. دو پہ لگنے کا کیا مطلب ہے؟ مخاطرہ پائے جا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا اصل پیسہ بھی ڈوب جائے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جرو زائد مزید لائف
یا فیملی انشورنس کے اندر ایسا نہیں ہوتا زیادہ تر صورتوں میں. ہم نے معلومات کی ہے بعض شاذ صورتوں میں پایا جاتا ہے، لیکن عام طور پہ لائف انشورنس کے اندر یہ، اگر آپ کو بھی آگے فتویٰ لکھنا ہو اور یہ نقطہ کا اگر ذہن میں نہ ہو تو یہ ذہن میں بٹھائیں کہ لائف انشورنس کے اندر قمار کا ایلیمنٹ نہیں ہے. جرنل کے اندر تینوں ہے. جرنل انشورنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی ہے، آپ نے گاڑی کے لیے پالیسی لی 1 سال کے لیے، 1 سال کے لیے آپ نے مثلا 10,000 روپے دے دی یا 12,000 روپے قسط آپ نے دے دی، انشورنس کی بات کر رہا ہوں، اور پورا سال آپ کی گاڑی صحیح چلی، کوئی حادثہ لاحق نہیں، کوئی ایکسیڈنٹ لاحق نہیں، کسی بھی اعتبار سے آپ نے کلیم نہیں کیا. ایکسپائری ڈیٹ پہ آپ کے 12,000 ضبط وہ آپ کو واپس نہیں ملتے، آپ کو 12,000 روپے واپس نہیں ملتے. اچھا، اور اگر بالفرض سال کے درمیان آپ کی گاڑی کو حادثہ لاحق ہو گیا خدا نخواستہ، اور اس کا نقصان ہو سکتا ہے کہ 12,000 سے زیادہ کا ہو سکتا ہے کہ آپ کی گاڑی چوری ہو گئی، تھیفٹ، اور آپ کی گاڑی کی قیمت 7-8 لاکھ روپے ہے، آپ نے پوری سال کے لیے 12,000 روپے دیے، اور ڈیورنگ دا ایئر آپ کی گاڑی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک جو ہے چند مہینے گزرو آپ کی گاڑی چوری ہو گئی تو دی آپ نے 12,000. گاڑی آپ کی چوری ہو گئی اس وقت جب اس کے تقویم ہوئی، جب اس کی ویلیویشن ہوئی تو اس کی قیمت جو ہے 7 لاکھ ہے، آپ کو مل گئے 7 لاکھ. تو ربا تو ہے نا. اور اگر سال گزر گیا اور کوئی حادثہ لاحق نہیں ہوا تو آپ کے 12,000 روپے گئے. یہاں قمار کی تعریف صادق آتی ہے. غرر بھی ہے اس وجہ سے کہ انسرٹن ہے. غرر کہتے ہیں انسرٹنٹی کو. غرر ویسے تو غرر کے معنی دھوکے کے ہے، چیٹ کرنا، چیٹنگ، اور غرر کے بہت سارے آپ کو معلوم ہے خیال تقریر وغیرہ کے حوالے سے اور مغرور وغیرہ کے مسائل بھی آپ نے پڑھے ہیں. ولد المغرور بہت عام لفظ ہے، ولد المغرور. تو ایک مغرور ہوا، اردو والے مغرور ہے وہ نہیں. لیکن مالیاتی سیاق میں جب غرر استعمال ہوتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے انسرٹنٹی، غیر یقینی صورتحال. غیر یقینی انسرٹنٹی، غیر یقینی صورتحال کہ پتہ نہیں کچھ ملے گا نہیں ملے گا، ملے گا تو کتنا ملے گا، یہ غرر ہے. تو غرر جو ہے یہ جرنل میں بھی پایا جا رہا ہے تمام صورتوں میں، یہ لائف میں بھی پایا جا رہا ہے تمام صورتوں میں. اسی طرح ربا دونوں قسموں میں تمام صورتوں میں پایا جا رہا ہے. لیکن قمار جنرل کے ساتھ خاص ہے، لائف کے اندر جو ہے قمار نہیں ہے، اس لیے کہ اصل رقم ریٹرنیبل ہے، وہ آپ کو اصل رقم ہر حال میں واپس ملتی ہے. تو بہرحال یہ 3 حرام، بڑے بڑے حرام ایلیمنٹس ہیں التامین التقلیدی میں، کنونشنل انشورنس کے اندر. اب یہ ظاہر ہے کہ یہ 3 چوہے ہیں، اب ان کو نکالنا ہے تو کنواں صاف ہو جائے گا. علماء نے جو ہے اس پہ سوچا، غور کیا. جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے تکافل پر مبنی کمپنی سن 1979 میں سوڈان میں بنی، 79، اور ہمارے یہاں پہ تقریباً یہ کمپنی آئی ہے 2006 سے، اس کا کچھ تعارف شروع ہو گیا ہے، اور 2007 سے تقریباً اس کے آپریشن سٹارٹ ہو گئے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ ابھی تک صرف 5 کمپنیاں، جیسے میں نے عرض کیا 5 کمپنیاں کام کر رہی ہیں. ہمارے یہاں سمجھے یہ ابھی تک نومولود اگر نہیں ہے تو سبھی ممیز ہے، یعنی سبھی ممیز اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ابھی بالغ بھی نہیں ہے پورا. تو یہ اس وجہ سے اس سے بہت سارے لوگ مانوس نہیں ہیں. دنیا میں جو ماڈل چل رہا ہے اس ماڈل کو کہتے ہیں تبرع بیس ماڈل. تبرع تو آپ جانتے ہیں، عوام کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے. عقد کی 2 قسمیں، ایک عقد معاوضہ ہے اور ایک عقد تبرع ہے، یعنی کانٹریکٹ آف کنسیڈریشن انگلش میں کہتے ہیں، کانٹریکٹ آف کنسیڈریشن اور کانٹریکٹ آف ڈونیشن. تو یہ ایک عقد معاوضہ ہے، ایک عقد تبرع ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عقد معاوضہ کے تحت بھی پھر بہت ساری قسمیں، بیع، اجارہ ہے نا، اور چیزیں ہیں، یہ ہے کیا نام ہے، صلح عن عوض ہے، اور پتہ نہیں کتنی صورتیں ہیں. اور عقد تبرع کے تحت بھی بہت صورتیں ہیں. ہبہ ہے، یہ عقد تبرع ہے. وصیت ہے نا، فلان مدرسے کے لیے، فلان یتیم کے لیے، یتیم خانے کے لیے، یہ بھی عقد تبرع ہے. وقف ہے، یہ بھی عقد تبرع ہے. صدقہ ہے، یہ بھی عقد تبرع ہے.
اور آپ کو معلوم ہے کہ عقد تبرع جنس میں سب شریک ہے، لیکن جو انواع ہیں انواع کے احکام الگ الگ ہیں. جو وقت کے احکام ہیں وہ ہبہ سے مختلف ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسی شرائط کہ جو وقت ان شرائط کو قبول کرتا ہے لیکن ہبہ نہیں کرتا، ہے نا، صدقہ نہیں کرتا. صدقے کے اپنے احکام ہے، ہبہ کے اپنے احکام ہے، اور وقت کے اپنے احکام ہے. تو تبرع قطع نظر کی تبرع کی کون سی قسم ہے؟ دنیا میں جو ماڈل چل رہا تھا اور چل رہا ہے اس وقت بھی چل رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، مڈل ایسٹ کے سوا جو ہے پاکستان، ساؤتھ افریقہ، بنگلہ دیش، یہ 3 ممالک ہیں جہاں پہ وقت کی بنیاد پہ تکافل ماڈل قائم ہے. ورنہ مڈل ایسٹ مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں تقریباً تمام میں ابھی بھی جو ماڈل تکافل کا چل رہا ہے وہ تبرع پہ سے. تبرع کی کون سی قسم ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ جیسے میں نے اس کے کہ تبرع وقت کی شکل، بھائی کسی شکل میں تو ہوگا. تبرع ہے تو اس کی کوئی تکلیف شرعی تو ہوگی کہ تبرع کون سی بات میں داخل ہے، ہبہ میں داخل ہے، وقت میں داخل ہے، وصیت میں داخل ہے. وہاں کے علماء کا اس میں اختلاف ہے، عرب علماء کا. بعض نے اس کو التزام التبرع کا نام دیا ہے، بعض نے اس کو ہبۃ الثواب کا نام دیا ہے. یہ ہبۃ الثواب مالکیہ اصطلاح ہے اور یہ مشروط ہبہ کو کہتے ہیں. ہبۃ الثواب مالکیہ اصطلاح جو ہے یہ ہبۃ الثواب ہے. ہمارے ہاں اس کو ہبہ بشرط یا مشروط ہبہ کہتے ہیں، مالکیہ اس کو ہبۃ الثواب کہتے ہیں. تو بعض نے اس کی تکییف شرعی جو کی ہے، بعض علماء باہر کے علماء نے وہ ہبۃ الثواب کے ساتھ کیے، اور بعض نے جو ہے اچھا پہلے میں آپ کو ایک وہ اس کو لکھوں، اچھا یہ ایک تکافل پول ہے، وہ پول کہتے ہیں حوض کو، لیکن اردو میں حوض یا تالاب استعمال نہیں ہوتا. بعض چیزیں انگریزی کی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. اگر آپ ایک تکافل کا تالاب ہے تو کہیں مچھلیاں کہاں ہیں، تو یہ جو ہے تکافل پول یا مضاربہ پول، یہ آج کل کے ایسے اصطلاحات بن گئی، تو بہت سارے ایسے انگریزی اصطلاحات ہیں ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. تو یہ ایک پول ہے، تکافل پول. اچھا زید، عمر، بکر، خالد، ماجد جو پارٹیسپینٹس یا شرکا ہے وہ اس کو چندہ دے رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کنٹریبیوشن، یا عربی میں تبرعات، انگلش میں کنٹریبیوشنز، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ بھی دے رہے ہیں، یہ بھی دے رہے ہیں، یہ بھی دے رہے ہیں. اس کے اندر جو پیسہ جمع ہو گیا اب عرب اچھا پھر یہ جو زید، عمر، بکر، خالد، ماجد وغیرہ جو پارٹیسپینٹس ہیں جو اس کو چندہ دے رہے ہیں، ان میں سے اگر کسی کو نقصان لاحق ہو گیا تو اس تکافل پول سے اس نقصان کا ازالہ یا اس کی تلافی کی جاتی ہے، اس کو کور کیا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے، یہ مثلا زید ہے، اس نے اس پول کو چندہ دیا، اور جب زید کو کوئی نقصان لاحق ہو گیا، ابھی میں فیملی میں یا اس میں کیا نام ہے اس کا جرنل میں نہیں جا رہا ہوں، کوئی بھی ہو نقصان وہاں بھی ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے. اب زید کو نقصان لاحق ہو گیا تو اس پول نے اس نقصان کی تلافی کی. اس کو بعض علماء نے وہاں پہ کہا کہ یہ ہبۃ الثواب ہے. کیا مطلب؟ یعنی زید نے اس پول کو ہبہ کیا اس شرط کے ساتھ کہ جب مجھے نقصان لاحق ہو جائے تو یہ مجھے ہبہ کرے. تو یہ ہوا ہبۃ الثواب یا مشروط ہبہ، کنڈیشنل ہبہ. یہ کنڈیشنل ہبہ ہے. بعض علماء نے اس کی تکییف کی، شرعی تکییف التزام التبرع. التزام کہتے ہیں انڈر ٹیکنگ، اپنے ذمہ کسی چیز کو، الزام کہتے ہیں دوسری پر ڈالنا، التزام اپنے اوپر ڈالنا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں انڈر ٹیکنگ. تو یہ انڈر ٹیکنگ آف ڈونیشن ہے کہ اس نے، زید نے یہ انڈر ٹیک کیا، یہ التزام کیا کہ میں اس کو کچھ دوں گا، اور ہبہ نہیں، کچھ دوں گا، تبرع کروں گا اس کے ساتھ. اور پول نے یہ انڈر ٹیک کیا کہ یہ انڈر ٹیک کیا کہ زید کو اگر کوئی نقصان لاحق ہوا تو یہ اس کے ساتھ احسان کیا کرے گا. یہ التزام التبرع ہے. یہ پوری دنیا میں اس وقت بھی ہے. اس پہ کافی اشکالات ہیں. وجہ کیا ہے؟ اشکالات اس وجہ سے ہے کہ بھائی اس پول کی حیثیت کیا ہے؟ آیا یہ متملک و مملک بن سکتا ہے؟ اس کی کوئی لیگل انٹیٹی ہے، کوئی تشخص اس کا ہے؟ جیسے وقت کا ہوتا ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، وہ جو ہے متملک بن سکتے، اس کے اندر مالک بننے کی صلاحیت ہے، اس کا ایک لیگل انٹیٹی ہے، اس کو لیگل انٹیٹی کہتے ہیں. تو اس کی کوئی لیگل انٹیٹی ہے کہ یہ جو ہے یہ چندے کا مالک بن جائے؟ اس زید نے اس کو جو چندہ دیا اس کا مالک کون ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا مالک نہ زید ہے، زید نہیں ہے بلکہ یہ پول ہے،
تو بھئی پول تو اس وقت مالک بنے گا جب اس کا کوئی یہ شخص حقیقی تو ہے نہیں، تو کم سے کم یہ کہ شخص قانونی تو ہو شریعت کے نظر میں، لا کے نظر میں نہیں، شریعت کے نظر میں اس کا کوئی تشخص تو ہو، کوئی انٹیٹی تو ہو، تو وہ بھی نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو یہ خروج لا الی ملک ہو گیا، خروج لا الی ملک ہو گیا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مالک ہے، تو پھر میراث کا، زکوٰۃ کا، تمام مسائل کا تعلق پھر زید سے ہو، اس لیے کہ وہ تو مالک ہے، تو اس پیسے پہ جو ہے زکوٰۃ بھی اس کو دینی چاہیے، اگر اس کا انتقال ہوا تو اس کے اندر میراث بھی جاری ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہاں کے علماء کا اس میں پھر خود اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں میراث میں یہ شامل ہے، کوئی کہتے ہیں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے، حساب کتاب بہت مشکل ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ چاروں فقہ میں بندی کی جو کتاب ہے تکافل کی شرعی حیثیت، اس میں چاروں فقہ کی جزیات لکھے ہیں کہ التزام التبرع یا ہبۃ الثواب، یہ انتہاءً بیع ہے، انتہاءً بیع ہے۔ جب یہ انتہاءً بیع ہے تو تکافل جو آپ اس کو عقد تبرع کہہ رہے تھے، یہ عقد معاوضہ بن گیا۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ جب یہ انتہاءً، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہبہ بشرطن جو ہے یہ ابتداءً ہبہ ہے اور انتہاءً بیع عقد معاوضہ ہے۔ تو جو آپ کہہ رہے تھے کہ تکافل جو ہے یہ ایک عقد تبرع ہے اور انشورنس عقد معاوضہ ہے، تو یہ بھی تو عقد معاوضہ بن گیا، یہ بھی اس کے اندر بہت بڑی خرابی تھی۔ اچھا، جب عقد معاوضہ بن گیا، اب اس کے اندر بھی ربا آئے گا، اس کے اندر بھی قمار آئے گا، اس کے اندر بھی غرر زندہ ہو جائے گا، مؤثر ہو جائے گا، اس لیے کہ غرر کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقد معاوضہ ہو۔ عقد تبرع کے اندر غرر مؤثر نہیں ہوتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہبت من کا ما فی یدی، اور یہ کہوں کہ بیعت من کا ما فی یدی، ایک صحیح ایک صحیح نہیں ہے۔ ایک اس وجہ سے بیعت من کا ما فی یدی اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ عقد معاوضہ ہے، اور وہبت من کا ما فی یدی اس وجہ سے صحیح ہے کہ یہ عقد تبرع ہے، ورنہ غرر دونوں میں، غرر دونوں میں بالکل مساوی طریقے سے دونوں میں غرر ہے، لیکن ایک میں مؤثر ہے ایک میں مؤثر نہیں۔ تو غرر ہمیشہ مؤثر ہوتا ہے عقد معاوضہ میں، عقد تبرع میں، اور عقد معاوضہ میں اس وجہ سے مؤثر ہوتا ہے کہ وہاں مفضی للنزاع ہوتا ہے، اور تبرع تو تبرع ہے، تو وہاں جہالہ یا غرر جو ہے وہ مفضی للنزاع نہیں ہوتا، تو علت نہیں پائی جا رہی، تو وہ مؤثر بھی نہیں ہے۔ تو اگر جب یہ انتہا ہبۃ الثواب ہو یا التزام التبرع ہو، جب یہ انتہاء بیع، چاروں مذاہب میں بیع، تو یہ تو عقد معاوضہ ہو گیا۔ جب عقد معاوضہ ہو گیا، ساری چیزیں سے تینوں چوہے زندہ ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے ہمارے علماء نے یہ سوچا کہ ان اشکالات کو کم سے کم کرنے کے لیے، باقی تو جو ہمارے یہاں کا ماڈل ہے یہ بھی ایک اجتہادی ماڈل ہے، اجتہادی مسئلے کے اندر دو رائے نہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ یہ جب سے یہ بینکاری کا یہ آیا تھا پھر اس کے خلاف فتویٰ آیا، ہم سے لوگ بہت پوچھتے ہیں دو رائے، میں کہتا ہوں توہر متخلل اٹھاؤ تو اس کے اندر کتنے آ رہا ہے، اور اس طرح ہدایہ اٹھاؤ، ہدایہ کے اندر کون سا مسئلہ ہے جو بچ کے نکلے اختلاف سے۔ جو جس مسئلے میں اختلاف نہ ہو تو طلبہ اور اساتذہ شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ، یہ ذرا سیدھا سادہ مسئلہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ استاد اور شاگرد کا اختلاف ہے اسلامی بینکاری میں۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم استاد ہے، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب شاگرد ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا، اتفاقاً عید الاضحیٰ گزر گئی تھی بالکل قریب، میں نے کہا آپ نے تکبیرات تشریف پڑھی، کہاں پڑھی؟ میں نے کہا کتنے دن پڑھی؟ کہا اتنے دن۔ میں کہا یہ تو استاد کا مذہب نہیں ہے، تو شاگردوں کا استاد کا مذہب تو 24 گھنٹے کا ہے، یہ جو ہے یہ تو شاگردوں کا مذہب۔ بالکل خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا اس میں استادی شاگردی نہیں چلتی، استادی شاگردی جو ہے تعظیم، احترام، اعتقاد، عقیدت اپنی جگہ، لیکن آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ اور صاحب اور امام ظفر جو ہے کیا کرتے ہیں، ہر جگہ اختلاف کرتے ہیں۔ اگر وہ متفق ہو جائے امام ظفر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ تو یہ تو اب بھی اس میں اشکالات ہے۔ ہمارا جو ماڈل ہے یہ بھی اشکالات ہے، اس لیے کہ اجتہادی ماڈل ہے، اشکالات کر سکتے ہیں لوگ، بہت سارے اشکالات ہمارے پاس آ رہے جمع ہیں، اور بعض تو بھی بنیاد ہے، بعض یہ ہے کہ تھوڑا بہت وزن ان میں ہے۔ اور اگر وزن کو آپ دیکھیں تو مسئلہ مزارعات جو ہے اس کے اندر کون سے اتفاق ہے جس کی جواز پہ فتویٰ دیا گیا؟ بھائی مزارعات آپ لے لیں، مزارعات کے مسئلے میں جس پہ فتویٰ دیا گیا اس میں کون سا اختلاف ہے؟ ہمارے امام سے اور صاحبین کا اتفاق تو نہیں ہے۔ تو ہمارے علماء نے یہ کیا، ہمارے علماء سے مراد ہے حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے فرمایا کہ اس کا اگر ہم اساس
وقت قرار دے. تبرع نہیں بھائی، تبرع تو کسی شکل میں تو ہونا چاہیے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو وقت کی بنیاد پر کرو. اور اس پہ دارالعلوم میں اجتماع بھی ہوا تھا علماء کرام کا، جس میں باہر کے علماء بھی آئے تھے، اور ایک قرارداد بھی منظور ہوئی تھی. تو اس کو وقت کی بنیاد پہ کر دیا. اب یہ تبرع ہے بشکل وقف، تبرع ہے بشکل وقف. اچھا، چونکہ وقت کم ہے اس وجہ سے میں جلدی کر رہا ہوں. اثر کے بعد تو کہتے ہیں دماغ بھاری ہو جاتا ہے. یہ وقت کی بنیاد پہ کیا. اب کیا ہوتا ہے، تکافل کمپنی کس طرح وجود میں آتی ہے، وقت کی بنیاد پہ یہ شکل کس طرح بنتی ہے؟ وہ اس طرح بنتی ہے کہ مثلا یہ 3 حضرات ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک تکافل کمپنی قائم کریں، جیسے پاک قطر ہے یا تکافل پاکستان ہے. تو یہ شروع میں ایک رقم وقف کرتے ہیں، نقد، اس کو کہتے ہیں وقف النقود. وقف النقود کا جو مسئلہ ہے یہ اس میں بلکہ وقف المنقول میں بھی اختلاف ہے نا. اس وقف المنقول میں اختلاف ہے جس کا عین مستحلق نہیں ہوتا انتفاع سے، اس میں بھی اختلاف ہے. ہدایت کو آپ اٹھائے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا اختلاف ہے کہ کوئی کہتے ہیں جو منصوص ہو، کوئی کہتے ہیں جس میں تعامل ہو. بہرحال تو پھر وقف النقود میں تو صاحب ہدایت نے بھی وقف النقود کو اڑایا ہے، کالدراہم والدنانیر. وجہ اس کی کیا ہے کہ وقف کے اندر عین کو آج کل کی انگلش اصطلاح میں کہتے ہیں کارپس، اسے کہ عوام جو ہے عین نہیں جانتا. یہ جو مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ بھائی عربی کے ساتھ انگلش بھی سیکھو، بہت ضرورت ہے عوام کو سمجھنا. آپ سمجھا سکیں گے تو خلیج برقرار رہے گی جیسے کہ ہے. اب آہستہ آہستہ الحمدللہ یہ خلیج ختم ہوتی جا رہی ہے. تو عین کو کہتے ہیں انگلش میں کارپس. ہر چیز کا ایک عین ہوتا ہے اور ایک اس کی منفعت ہوتی ہے. علماء تو جانتے ہیں ہے نا. اس کو کہتے ہیں یوزفرکٹ، منفعت کو کہتے ہیں یوزفرکٹ. یوزفرکٹ کا ایک پورا قانون بھی ہے، اس کی کتاب بھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی عورت کو، مسلمانوں میں نہیں، اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے اور بلا وجہ ہو جائے تو وہاں کا قانون یوزفرکٹ لا جو ہے شوہر کے ذمہ یہ لازم کرتا ہے کہ وہ ایک گھر بیوی کو دے جو مطلقہ ہے، اور جب تک وہ بیوی زندہ ہے اس گھر کے اندر رہے گی. سکنا، اس گھر کا جو سکنا ہے وہ سکنا دیتا ہے، رقبہ نہیں دیتا، رقبہ تو دار نہیں دیتا شوہر، بلکہ جو سکنت دار ہے یہ اس کا یوزفرکٹ ہے، یہ بیوی کو دیتا ہے. جب تک بیوی زندہ ہے اس گھر کے اندر رہے گی. بیوی کا اگر انتقال ہو گیا تو وہ گھر جو ہے دوبارہ واپس شوہر لے سکتا ہے. یہ اس کو یوزفرکٹ لا کہتے ہیں، اس میں باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہے. تو یہ یوزفرکٹ لا کا تعلق منفعت سے. تو وقت کے اندر یہ ضروری ہے کہ عین باقی ہو، ہے نا. اس لیے کہ وقت کی تعریف کیا ہے کہ عین اللہ جل شانہ کی طرف منتقل ہو جائے اور منفعت بندوں کی طرف، ہے نا. حفظ جو ہے وقت کی معنی حفظ ہے. تو جس کا عین مستحلق ہوتا ہے اس کا وقت کیسے صحیح ہوگا؟ نقود کا تو عین مستحلق ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اس مسئلے کے اندر اختلاف ہو گیا. لیکن شامی وغیرہ اور دوسری کتابوں میں امام ظفر رحمہ اللہ کا جو ہے قول اور ان کے ایک شاگرد کا قول ذکر کیا گیا ہے. پھر علامہ شامی نے بہت لمبی بحث کر کے امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک بھی امام ظفر کے مطابق ثابت کیا ہے. یہ ساری عبارات میں نے اپنی کتاب میں لی ہے. ثابت کیا ہے کہ چونکہ امام محمد رحمہ اللہ کا وقف المنقول کے اندر مشہور اصول ہے کہ یا نس یا تعامل ہو. اس لیے کہ وہی فرماتے ہیں کہ تعامل کا بھی وہ درجہ ہے جو نس کا ہے. جیسے استثناء کو تعامل کی وجہ سے جائز قرار دیا گیا، سلم کو نس کی وجہ سے جائز قرار دیا. سلم میں نس ہے اسلاف، اور استثناء کے اندر تعامل ہے. تو تعامل بھی احد الحجج ہے شریعت کی. تو اگر تعامل آ گیا اور دراہم اور دنانیر کے اندر تعامل آ گیا ہے، جب تعامل آ گیا تو تعامل کی وجہ سے اس کا وقت صحیح ہو جائے گا. پھر اس پہ اعتراض ہو گیا کہ بھائی وہ اصول ٹوٹ جائے گا کہ بقائے عین ضروری ہے، عین کنزیوم نہ ہو، عین مستحلق نہ ہو، اور اس سے انتفاع فقراء جو ہے، فقراء و مساکین یا جو موقوف علیہ ہے وہ انتفاع اور نفع حاصل کر اور عین باقی رہے. تو دراہم و دنانیر یا جو نقود ہے اس کا تو عین باقی نہیں رہتا. جیسے وہ جو ہے حریری نے کہا الا فرار العابقی، اس وقت تک آپ کو جو ہے نفع ہی نہیں دے گا جب تک یہ عابق کی طرح بھاگے نہیں. اس کا عین تو مستحلق ہو جائے گا. فوراً یہ بسکٹ خریدا اور 5 روپے گئے آپ کی جیب سے، جب تک ہے کوئی بسکٹ نہیں.
تو اس کا عین تو مستحلق ہو جاتا ہے. یہ اعتراض شامی کے اندر کیا. پھر اس کا جواب دیا کہ یہ کیفا، یعنی وہاں پہ خود ان سے یہ پوچھا گیا، انصاری انظفر سے پوچھا گیا کہ یہ جو ہے وقف النقود کی صورت کیا ہوگی. انہوں نے فرمایا کہ تدفع مضاربۃ ویتصدق بربحها علی الفقراء، مضاربت میں دے دیں اور جو ربح آئے گا، اور جن کی دراہم و دنانیر تعین سے متعین ہوتی نہیں، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی 500 یا یہ جو 1 لاکھ روپے جو وقف کیے تھے یہی نوٹ بعینی ہی باقی رہنا ضروری ہو. نقود کے مسئلے میں آپ کو معلوم ہے تعین بالتعین، تو تدفع مضاربۃ وتصدق بربحها علی الفقراء، بات ختم. تو انہوں نے اس شکل میں اچھا اب مفتابی قول کے مطابق وقف النقود درسو. تو یہ جو 3 حضرات جو کمپنی بنانا چاہ رہے ہیں، یہ شروع میں ایک خاص جس کی SCCP کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، پیڈل کیپٹل کی پابندی ہے. ابھی جو جیسے میں نے اس کے ونڈوز آ رہے ہیں، اس کے اندر ابتداءً 50 ملین پیڈل کیپٹل کی پابندی ہے کہ صرف وہ کمپنی جو ہے تکافل ونڈو لانچ کر سکتی ہے جو اتنا پیسہ ایلوکیٹ کرے، مختص کرے تکافل کے لیے. 50 ملین. اب یہ 50 ملین پورا کا پورا وقف کرنا ضروری نہیں ہے. اس میں سے مثلا 1 ملین جو ہے 10 لاکھ وقف کر دیا. اب یہ جو 10 لاکھ روپے وقف کر دیا، یہ وقف وجود میں آ گیا. شروع سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو 10 لاکھ وقف کی ہے ان 3 حضرات نے کی ہے. یہ 3 حضرات واقفین ہیں. واقفین یہی ہے جنہوں نے یہ 10 لاکھ روپے 1 ملین روپے جو ہے جو وقف کیا ہے، یہی واقفین ہے باس. پھر آپ کو معلوم ہے کہ وقف شرائط کو قبول کرتا ہے اور شرط الواقف کنص الشارع. ان 3 حضرات نے کچھ وقف رولز بنا دیے. ایک وقف ڈیڈ بنتا ہے تکافل کمپنیوں کے اندر، وقف ڈیڈ یعنی وقف نامہ، اس کے اندر شرائط لکھی ہوتی ہے، ٹرمز کنڈیشن. تو ان 3 حضرات نے کچھ شرائط لگائی. کچھ شرائط لگائی کہ جو شخص اس وقف پول کو چندہ دے گا، ذرا غور سے سنیں، جو شخص اس وقف پول، جامعۃ الرشید کا جو اعتراض ہے اب الحمدللہ وہ حل ہو چکا ہے. ایک آدھ حضرات کو وہاں تحفظات ہے، باقی سب مطمئن ہو گئے ہیں. ان کے ساتھ دارالعلوم میں مجلس بھی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے، یہ جو شخص اس وقت پول کو، اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں سیڈنگ اماؤنٹ. لکھوں گا تو پھر جو ہے بات لمبی ہو جائے گی. سیڈنگ اماؤنٹ، یہ جو 10 لاکھ روپے ہے یہ سیڈنگ اماؤنٹ ہے، بس ختم. یہ بند. آپ کو پتہ ہے کہ وقت کا بقا ضروری ہے. تو یہ جو 10 لاکھ روپے ہے یہ خرچ نہیں ہوں گے. استثمار اس کا جائز ہے، انویسٹمنٹ اس کا جائز ہے، سرمایہ کاری جائز ہے، لیکن اس کا استہلاک ناجائز ہے. اب ظاہر ہے کہ آگے کلیمز آئیں گے، ہے نا، لوگوں کو نقصانات لاحق ہوں گے، آگے دفاتر کا خرچہ ہے، ملازمین رکھیں گے. یہ تو پورا ایک منظم نظام ہے، کتنے خرچے ہوں گے، اور تو یہ کہاں سے پورا کریں گے جب اس سے نہیں کر سکتے. تو واقف نے اس فنڈ کے احیاء کے لیے، جس کے بغیر یہ فنڈ زندہ نہیں رہ سکتا، اس فنڈ کے احیاء کے لیے واقف نے شروع میں یہ شرط لگائی کہ جو اس کے ساتھ مدد کرے گا، چندہ دے گا، اس کو ایز پر ڈیفائن رولز، جو مقررہ قواعد ہے ان کے مطابق اس کو نقصان کے وقت اس کے نقصان کی تلافی کی جائے. یہ شرط الواقف ہے، یہ شرط انہوں نے لگائی. اب جب زید نے اس کو چندہ دیا، یہ چندہ وقف نہیں ہے. مثلا زید نے اس کو دیا 100 روپے، یہ ایک مثال ہے، یہ مملوک وقف ہے اور زید واقف نہیں. اس لیے کہ جو مسجد کو چندہ دیتا ہے، جو مدرسے کو چندہ دیتا ہے، اس کو واقف نہیں کہتے. واقف وہ ہے جس نے شروع میں مسجد کو وقف کیا. تو یہ جو زید ہے، اس نے جو پیسہ دیا یہ ہوا مملوک وقف، اونڈ بائی وقف، مملوک وقف. اب اس کا استہلاک جائز ہے، اس لیے کہ وقف کا استہلاک ناجائز ہے، مملوک وقف کا استہلاک جائز ہے. اب اس پول کے اندر 2 قسم کے پیسے ہو گئے. اب یہ جو واقفین ہیں، ان واقفین نے ظاہر ہے کہ پورا ایک کمپنی قائم کی ہے، اس کے اندر CEO ہے، MD ہے، اس کے اندر جو ہے
یہ ہے وہ ہے اسٹاف ہے پورا ہے نا جو اس کو مینیج کرے. اس کی دو قسم کی خدمات اس سے متعلق ہے. ایک خدمات کے اعتبار سے سروسز اور ایک استثمار کے حوالے سے انویسٹمنٹ ہے نا. خدمات کے اعتبار سے اس لیے کہ لوگوں سے کنٹریبیوشن لینا, اس میں جمع کرانا, کلیمز آ گئے ہے نا ان کلیمز کو سیٹل کرنا, سٹاف کو ہائر کرنا, کرائے پہ جو ہے اور دفاتر لینا بنانا, یہ ساری خدمات ہیں اس فنڈ کی لیے. اور پھر یہ الگ ہے, یہ بالکل الگ ہے. اور پھر اس پیسے کو اور اس پیسے کو جو وقف ہے سیڈنگ اماؤنٹ اور جو اون بائی وقف ہے, ان دونوں کو اٹھا کے مضاربہ کی بنیاد پر یا وکالت الاستثمار, آج کل ایک اصطلاح ہے اس کو کہتے ہیں وکالت الاستثمار, جس کو انگلش میں کہتے ہیں انویسٹمنٹ ایجنسی. انویسٹمنٹ ایجنسی یہ دونوں اختیار ہے, چاہے وکالت اسلامک میوچل فنڈز جتنی بھی ہمارے ہاں چل رہے ہیں میزان وغیرہ کے, یہ سب وکالت الاستثمار کی بنیاد پر ہے. مضاربہ کی بنیاد پر بہت کم فنڈز ہیں, لیکن کمپنی کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کو وکالت الاستثمار کی بنیاد پر اس کا انویسٹمنٹ کرے یا مضاربہ کی بنیاد پر کرے. دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ اگر وکالہ ہے, وکالت الاستثمار ہے, تو اس میں کمپنی جو فیس چارج کرے گی اس کا نفع نقصان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ فیس یا کمیشن کا نفع نقصان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اجرت ہے نا, اجرت کو تو نفع کے ساتھ مربوط کرنا ہی جائز نہیں, ورنہ اجرت کے اندر جہالت آ جائے گی. ربح الگ چیز ہے اور اجرت الگ چیز ہے. اگر یہ وکالت الاستثمار ہے تو فی چاہے نقصان ہو چاہے نفع ہو, کمپنی جو ہے ایک خاص فیس چارج کرے گی وکالہ کے طور پہ. اور اگر مضاربہ ہے تو جو مضاربت کا اصول ہے نفع ہے, تو جو پورشن ہے پری ڈیفائنڈ پورشن وہ ہے کیا نام ہے شرح نفع ہے, اس کے مطابق اس فنڈ کو بھی ملے گا اور کمپنی کو بھی ملے گا. اچھا, یہ دونوں ہم فرض کرتے ہیں کہ مضاربہ کی بنیاد پہ کمپنی نے 10 لاکھ یہ اور 100 روپے یہ اٹھا کے مضاربہ کی بنیاد پر آگے ایسی جگہ پہ لگائے جن کی شرعی ایڈوائزر یا شرعیہ بورڈ نے منظوری دی ہے کہ بھئی ہاں آپ اس کمپنی کے شیئرز خرید سکتے ہیں, آپ یہ حقوق خرید سکتے ہیں, آپ اسلامک بینک میں پلیس کرا سکتے ہیں مضاربہ پول کے اندر, یا اس سے کوئی آپ جائیداد وغیرہ خرید سکتے ہیں. شیئر ایڈوائزر کے اپروول یا شیئر بورڈ کے اپروول کے ساتھ کمپنی نے ان دونوں پیسوں کو اٹھا کے مضاربہ کی بنیاد پہ آگے جو ہے وہ کر دیا, اس کا استثمار کیا. اب اس میں رب المال یہ پول ہے, اس لیے کہ یہ وقف ہے, اس کے ایک لیگل انٹیٹی ہے. اب اس کی لیگل انٹیٹی بن گئی, وہ جو اشکالات تھے وہ ختم ہو گئے, تملک اور تملیک والے اشکالات ختم ہو گئے. یہ جو چندہ دیا ہے 100 روپے, یہ اس کی ملکیت سے نکل گیا. نہ زکوٰۃ کے مسائل متوجہ ہوں گے, نہ میراث کے متوجہ ہوں گے, اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امتحان اور ابتدان بیع ہے کیا نہیں. یہ اس کی ملکیت سے 100 روپے نکل گئے. اب یہ رب المال ہے, اور کمپنی جو ہے یہ مضارب ہے, کمپنی وہ مضارب ہے, تو اس کو مضاربہ شیئر ملے گا کمپنی کو اگر نفع ہو گیا. اور چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت ساری خدمات ہیں, ان خدمات کی وجہ سے اس کو حق الخدمت بھی ملے گا. تو دو قسم کی آمدنی یہ جو 3 حضرات ہیں ان کے پاس جا رہی ہے. اچھا, اسی آمدنی میں سے یہ لوگ ایجنٹ جو ہوتے ہیں جو مارکیٹ کے اندر کہتے ہیں لوگوں کو تیار کرتے ہیں, ان کو کمیشن بھی دیتے ہیں, اسی میں سے اسٹاف کو تنخواہیں بھی دیتے ہیں, اسی میں سے اگر بلڈنگز اور عمارات وغیرہ کو دفاتر کو کرائے کے لیے ہے کرایہ بھی پے کرتے ہیں. سارے جتنے ایکسپنسز ہیں یہ جو لے رہے ہیں اسی میں سے ادا کرتے ہیں. باقی اگر کچھ سالانہ بچ گیا وہ ان کا نفع ہے, وہ ان کا نفع. اب نفع ہو گیا تو تیسری قسم کی رقم بھی اس میں آ گئی, فرض کریں 50 روپے. یہ 3 قسم کی رقمیں ہو گئی. یہ فیملی تکافل اگر ہم لے لیں, نماز کا ٹائم تو نہیں, اچھا, فیملی تکافل اگر ہم لے لیں تو فیملی تکافل کے اندر 2 فنڈ ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں پی ٹی ایف, ایک کو کہتے ہیں پی آئی اے. پی ٹی ایف کے معنی ہے پارٹیسپینٹ تکافل فنڈ, اور پی آئی اے کے معنی ہے پارٹیسپینٹ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ. یہ مخفف ہے, ابریویشن. پارٹیسپینٹ تکافل فنڈ, پارٹیسپینٹ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ. یہ جرنل میں نہیں ہوتے, 2 جرنل میں صرف یہ ہوتا ہے, صرف یہ ہوتا ہے, پی آئی اے نہیں ہوتا.
اور فیملی تکافل کے اندر یہ دونوں فنڈ ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو 100 روپے زید نے دیے ہیں یہ ابتداءً کریڈٹ ہو جائیں گے اس میں یا یہ کہ بلکہ اس میں سے کمپنی اپ فرنٹ ان ایڈوانس جو ایڈمن چارجز ہے فیس جیسے میں نے ابھی عرض کیا وہ لے لیں گے. مثلا ابتدائی 1-2 سال میں کمپنی بہت زیادہ چارجز لیتی ہے اس لیے کہ ضرورت زیادہ ہوتی ہے. میں نے عرض کیا کہ فیملی میں جو لانگ ٹرم معاہدے ہوتے ہیں 15-20 سال تو پہلے سال بہت زیادہ پھر اس سے کم آن ورڈ جا کے پھر زیرو ہو جاتا ہے. پھر کوئی چارجز کمپنی نہیں لیتی. اگر آپ اس کو لانگ ٹرم میں دیکھیں تو جو شروع میں کمپنی نے چارجز لیے وہ زیرو ہو جاتے ہیں. تو مثلا شروع میں اس سے لیے کمپنی نے چارج کر دیے 40 روپے. 40 روپے یہ ایڈمن فی ہو گئے تو کتنے رہ گئے 60. یہ 60 روپے یہاں آ جائیں گے. یہ کریڈٹ ہو گئے پی آئی اے کے اندر. یہ یاد رکھو کہ پی آئی اے کے اندر جو رقم ہوتی ہے یہ شرکاء کی ملکیت ہوتی ہے. یہ پارٹیسپینٹ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہے. یہ ایسا ہے جیسے اسلامی بینک میں مضاربہ پول. اس کے اندر جو پیسہ ہوتا ہے یہ وقف نہیں ہوتا, مملوک وقف نہیں ہوتا. مملوک وقف یہ وقف فنڈ جو ہے وہ یہ ہے پی ٹی ایف. اس کو پی ٹی ایف پارٹیسپینٹ تکافل فنڈ. اور یہ جو ہے اس میں جو پیسہ جو کچھ بھی ہو یہ جو شریک ہے شریک تکافل ہے اس کی ملکیت ہے. اچھا شروع میں یہ 60 روپے یہاں گئے. پھر ایک فارمولہ جو تکافل کمپنیوں کے ڈاکومنٹس میں باقاعدہ صراحتاً لکھا ہوا ہے اس فارمولے کے تحت ڈرپنگ ہوتی ہے. ڈرپنگ کے معنی ہوتا ہے تقاطر, ٹپکنا. ڈرپنگ تقاطر. تو تقاطر کے طریقے سے اس فارمولے کے مطابق کچھ پیسہ جو ہے وہ اس میں گرتا رہتا ہے. اس میں ڈرپنگ ہوتی ہے. اب مثلا ڈرپنگ کے نتیجے میں 60 روپے میں سے یہاں پہ آ گئے 40 تو یہاں رہ گئے 20. بس یہ 40 مملوک وقف ہو گئے. یہ 40 جو ہے مملوک 100 میں سے 40 جو ہے یہ تو وہ فی وی ٹھیک ہے. 60 رہ گئے. 60 ابتداءً گئے اس میں پی آئی اے کے اندر. بلکہ ایک اور فنڈ ہے اس کو کہتے ہیں پی اے پارکنگ اکاؤنٹ. 14 دن کا ایک آپشن اختیار دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فری لک پیریڈ. تو اس کے اندر آپ یہ غور کریں کہ آیا آپ پالیسی سے مطمئن ہے یا نہیں. اس دوران جو رقم آپ کی رکھی ہو پی اے کے اندر رکھی ہو پارکنگ اکاؤنٹ کے بعد جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو پی آئی اے کے اندر یہ 60 روپے آ گئے. ڈرپنگ کے ذریعے 40 روپے یہاں گئے. یہ تو مملوک کے وقت ختم, یہ آپ کی ملکیت سے نکل گئے. یہ 20 روپے آپ کے مملوک ہے. یہ کمپنی جیسے اس کا استثمار کرتی ہے اسی طرح اس کا بھی استثمار کرتی ہے. اس میں رب المال آپ ہے اور مضارب جو ہے وہ کمپنی ہے. جو نفع آتا ہے آپ کا نفع اس اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے اور جو مضارب ہے ان کا نفع ان کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایس ایچ ایف. ایک فنڈ ہی بھی ہے ایس ایچ ایف. اس کے معنی ہے شیئر ہولڈر فنڈ. ایس ایچ ایف شیئر ہولڈر فنڈ. تو جو نفع آ جاتا ہے وہ جو آپ کا ہے وہ پی آئی اے کے اندر آ جاتا ہے. جو ایس ایچ ایف کا ہے وہ ایس ایچ ایف میں چلا جاتا ہے. یہ فنڈ بالکل الگ الگ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط نہیں ہوتے. وہ ایس ایچ ایف میں چلا جاتا ہے. 20 سال میں یا 15 سال کے لیے جو آپ نے پالیسی لی ہے ہر سال آپ کنٹریبیوشن دے رہے یا ہر 6 مہینے کے بعد مختلف پالیسیاں دے رہے. اس طریقے سے کچھ پیسہ یہاں رہتا ہے کچھ یہاں آتا ہے. اگر 20 سال کے دوران غور سے سنو 15 سال کے دوران 10 سال کے دوران جو بھی آپ کی پالیسی پیریڈ ہے اس دوران اگر آپ کا انتقال ہو گیا, یہ فیملی کی بات کر رہا ہوں, یا خدا نخواستہ آپ ٹوٹل ڈسیبل ہو گئے یعنی معذور ہو گئے حتی لا تتمکن من الکسب, تو ایسی صورت میں جو رولز ہے اس کے مطابق اس فنڈ سے آپ کی فیملی کو کچھ پیسہ ملے گا. اس کا فارمولہ بھی مقرر ہے. آپ کی فیملی کو کچھ پیسہ ملے گا یہاں سے, اور یہاں پہ اس آپ کی موت کی تاریخ تک جو بھی راس المال ہے اور اس راس المال پہ جتنا بھی نفع ہوا ہے وہ بھی ملے گا. اور ساتھ ایک کورنگ لیٹر کمپنی دے گی جس میں یہ مینشن کیا ہوگا کہ یہ عطیہ ہے
اور یہ میراث میں داخل ہو تاکہ لوگوں کو اشتباہ ہو. پاک قطر میں ہم نے یہ پابندی کروائی ہے. یہ کورنگ لیٹر اس وجہ سے بیچتے ہیں. آپ نے یہاں آپ کا واسطہ پڑتا ہوگا, ملازم کا انتقال ہو جاتے ہیں, مختلف فنڈز ہوتے ہیں, آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ فنڈ میراث میں جائے گا نہیں جائے گا. بعض تو واضح ہے, بعض کے اندر. تو یہاں پہ کمپنی ایک کورنگ لیٹر بیچتی ہے کہ اس میں ملازم کو اتنا پیسہ جو مرا ہے, پالیسی ہولڈر کو اتنا پیسہ پی ٹی ایف سے ملا ہے, یہ عطیہ ہے. جسے کہ یہ وقت پڑھیں تو یہ عطیہ ہے اور یہ اس کا اپنا مملوک ہے, اصل بما ربح کے, یہ اس کا جو ہے وہ میراث کے اندر شامل ہوگا. اچھا, اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں رسک پول. یہ رسک پول نہیں ہے. رسک پول یہ ہے کہ یہ 15 سال کے لیے جو آپ نے پالیسی لی ہے, یہ رسک موجود ہے کہ 15 سال کے درمیان آپ کا انتقال ہو جائے, یہ رسک موجود ہے. تو یہ رسک کہاں سے کور کیا جاتا ہے؟ وہ اس پول سے کور کیا جاتا ہے. اس وجہ سے اس کا دوسرا نام ہے رسک پول. اچھا, لیکن اگر آپ 15 سال تک زندہ رہے, اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور زندہ رہے, 15 سال کے بعد جب آپ کی پالیسی ایکسپائر ہو گئی, اب آپ کا رسک پول سے کوئی تعلق نہیں, ختم. بھائی آپ کو تو یہ تو رسک پول تک اگر بالفرض انتقال ہوتا یا معذوری ہوتی ہے نا, تو اس رسک پول سے آپ کے اسرہ کے ساتھ, آپ کے فیملی کے ساتھ, اس وجہ سے اس کو فیملی تکافل کہتے ہیں کہ جو بینیفیشری ہے, مستفید, وہ فیملی ہے. آدمی تو چلے جاتے ہیں دنیا سے, تو 15 سال کی پالیسی اگر پوری ہو گئی اور آپ زندہ رہے, اس کو کہتے ہیں میچورٹی. تو میچورٹی پہ صرف آپ کو یہ پیسہ ملے, اس لیے کہ آپ کی ملکیت ہے. اس وقت تک جو بھی اصل ہے اور اس پہ جو بھی نفع ربح آیا ہے وہ ٹوٹل کر کے, اور ہفتے میں ایک دن پاک قطر کے اندر بدھ کے دن اس کی ویلیویشن ہوتی ہے. آپ فون کر کے باقاعدہ, اگر آپ نے پالیسی لی ہو آپ فون کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. جیسے اس پہ زکوٰۃ بھی عائد ہوگی, زکوٰۃ کے لیے لوگ, اس پہ نہیں ہے زکوٰۃ, اس لیے کہ تو آپ کی ملکیت سے خارج ہے. پی آئی اے پہ زکوٰۃ بھی ہے, تو پی آئی اے اگر آپ کو زکوٰۃ جیسی کیلکولیشن کرنی ہے تو آپ جو ہے معلوم کر سکتے ہیں فون کر کے ہیڈ آفس میں کہ بھائی اس وقت پی آئی اے میں میرا یونٹ پرائس کیا ہے. اس کو کہتے ہیں یونٹ لنک سسٹم. یونٹ لنک سسٹم, اس کی یونٹ بنائے جاتے ہیں. آپ کا یونٹ جتنا نفع زیادہ آتا ہے آپ کی یونٹ پرائس بڑھتی ہے, جتنا نفع کم ہوتا ہے آپ کا یونٹ جو ہے وہ, اس کی یونٹ پرائس پھر گرتی ہے. تو اس میں انکریز ڈکریز رہتا ہے, کبھی بیشی ہوتی رہتی ہے, رائس فال ہوتا رہتا ہے. تو آپ فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں بدھ کے بعد, ہر بدھ کے بعد جمعرات جمعے کو معلوم کر سکتے ہیں کہ اس وقت میرا کیا سٹیٹس ہے. وہ آپ کو کمپنی بتائے گی, اس کے مطابق آپ زکوٰۃ وغیرہ دے سکتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس زید نے جو 100 روپے دیے یہ اس کی ملکیت سے نکل گئے, عطیہ تام ہو گیا, بات ختم ہو گئی. پھر زید کو کوئی نقصان لاحق ہو گیا, اب اس کے نقصان کی تلافی شرط واقف کی وجہ سے ہو گئی. نقصان کی جو تلافی ہے وہ شرط الواقف کا نص شعر ہے, وہ شرط واقف کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور شرط واقف کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ شرط نہ لگائے چندے کی, اگر چندے کی شرط نہ لگائے تو سیلانی دسترخوان بن جائے گا. سیلانی دسترخوان میں اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یہ فنڈ ایک ہفتے تک بھی نہیں چلے گا, یہ 10 لاکھ روپے کب تک چلیں گے؟ تو اس فنڈ کے احیاء کے لیے, جیسے بعض برادریوں میں, آپ کے پاس بھی استفتاء ہوں گے, ہمارے پاس بھی آتے ہیں, یہاں کراچی میں ایسی برادریاں رہتی ہے, وہ برادریاں فنڈ قائم کرتی ہیں, ہے نا, چندہ کرتی ہے. کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال پہ جو خرچے آتے ہیں یا ڈیڈ باڈی کے منتقل کرنے پہ علاقے تک, ہزارہ وغیرہ تک لے جانا ہو, اس کا جو خرچہ وغیرہ ہوتا ہے وہ اس فنڈ سے دیے جاتے ہیں. یہ وہی چیز ہے. لیکن وہاں پہ وہ لوگ وقت تو جانتی نہیں, ہے نا, وقت وہ وہی تبرع بیسے جو مڈل ایسٹ وغیرہ میں ہو رہا ہے, اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اعتبار سے وہ بھی جائز ہے. لیکن اگر ان اشکالات کو دیکھا جائے, اس وجہ سے ہم اپنے دارالافتاء میں متبادل کے طور پہ لکھتے ہیں کہ بھئی اگر اس طرح ہو سکتا ہے علماء کی ہدایات کی روشنی میں, تو یہ برادریوں کو چاہیے کہ اس طرح ایک وقت فنڈ قائم کریں, تو اس میں پھر یہ مسائل نہیں رہیں گے. اچھا, اب اس کو زید کو جو کچھ مل رہا ہے یہ شرط واقف کی وجہ سے مل رہا ہے. جامعۃ الرشید کا میں اس وجہ سے حوالہ دے رہا ہوں کو کہ جتنے اعتراضات آئے ہیں سب سے مضبوط اعتراض ان کا تھا, اور اس کو ذرا ہم نے سیریسلی لیا.
اس کا خلاصہ میں بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو وقف پھول ہے یہ تو شخص قانونی ہے, اگر اس کی جگہ آپ شخص حقیقی کو بٹائیں, ذرا غور سے سنیں, اگر اس کی جگہ آپ شخص حقیقی کو بٹائیں اور اس کے ساتھ یہ مربوط لین دین ہو تو وہ عقد معاوضہ ہے. اگر وہ عقد معاوضہ ہے تو شرط حقیقی کی جگہ اگر آپ شرط قانونی وقف کو بٹائیں تو یہ بھی عقد معاوضہ ہونا چاہیے, ہے نا. یہ ایک انہوں نے اس کو مربوط تبادلہ کہا, مربوط تبادلہ. ہمارے ہاں سے اس کے کافی جوابات اور لمبی چوڑی تحریرات وغیرہ تیار ہوئی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ مربوط تبادلہ نہیں ہے. شخص حقیقی پر اس کو قیاس کرنے سے صحیح نہیں ہے کہ اگر وقف کی جگہ یہاں بکر ہو, ہاں, تو اب شرط واقف والی بات آ سکتی ہے, وقف ہے نہیں, پھر تو مربوط تبادلہ صحیح ہے کہ یہ زید بکر کو دے رہا ہے اور بکر زید کو دے رہا ہے, بیچ میں کوئی فاصل نہیں. لیکن جب آپ نے وقف بیچ میں ڈالا تو وقف میں جو واقفین ہیں انہوں نے شرط لگائی ہے شرط الواقف. اب یہ شرط الواقف بیچ میں فاصل ہو گئی, جو شرط الواقف ہے یہ بیچ میں فاصل ہو گئی. جب بیچ میں فاصل اس ربط کو ختم کر دی تو شخص حقیقی پر اس شخص قانونوں کے قیاس کرنا صحیح نہیں. اس کی کافی تفصیلات ہیں جو ہمارے پاس لکھی ہوئی, میں نے تو ویسے خلاصہ بتایا, یعنی اس کے یہ جو اعتراض ہے. باقی جو اعتراضات آئے ہیں وہ ایلوکیشن فی, یہ جو ہے نا یہ 40 روپے ایلوکیشن, اس کو ایلوکیشن فی کہتے ہیں. اس ایلوکیشن فی کے حوالے سے ہیں کچھ یہ کہ ایک ہی آدمی جو ہے وہ مضارب اور وہ جو ہے یہ بن سکتا ہے نہیں بن سکتا. بعض یہ کہ بھئی یہ خدمات کی فیس بھی لے رہی کمپنی اور استثمار کی فیس بھی لے رہی. یہ ایسے اعتراضات ہیں کہ بالکل بھی بنیاد ہے, اس لیے کہ استثمار کا خدمات سے کوئی تعلق نہیں. اگر آپ کا مضارب ہے, آپ نے کسی کو پیسے دیا, آپ رب المال ہے, وہ مضارب ہے, ٹھیک ہے, اور وہ مضارب آپ کا گھر کا کام بھی کرتا ہے اور اس گھر کے کام کی وجہ سے آپ اس کو الگ سے تنخواہ دیں تو کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا, اس لیے کہ وہ جو آپ کے گھر کا کام کرتا ہے اس کے استثمار سے کیا تعلق ہے. بالکل بے نہیں یہ صورت یہاں پہ. اچھا, اب یہ جب تبرع ہوا, یہ وقف ہوا, تبرع ہوا, تو یہ لوگ جو کچھ دے رہے ہیں, ہے نا, اس کو نہ قرض کہیں گے نہ اس کو سمن کہیں گے, تو ربا الفضل بھی نکل گیا. اس لیے کہ ربا الفضل کا تعلق بیع سے ہے. قرض نہیں ہے تو ربا النسیہ بھی نکل گیا, اس لیے کہ اس کا تعلق قرض سے ہے. ربا الفضل کا تعلق بیع سے ہے, تو ربا تو بنوعہ نکل گیا. خرج الربا بنوعہ. اچھا, غرر ہے, جیسے میں نے عرض کیا بہت بڑا غرر ہے, جو انشورنس میں ہے وہ اس میں بھی ہے, لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ عقد تبرع کے اندر غرر مؤثر نہیں ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تکافل کا نظام, یاد رکھے تکافل کا نظام ربا فری ہے لیکن غرر فری نہیں ہے. غرر فری نہیں ہے, غرر اس میں بھی ہے. کچھ پتہ نہیں ہے زید کو کہ مجھے جو ہے 15 سال کے اندر کیا صورتحال پیش آ سکتی ہے, غرر ہے اسی طرح ہے جیسے انشورنس میں. لیکن عقد معاوضہ ہونے کی وجہ سے غرر اس میں مؤثر نہیں ہے, مردہ اجدہ ہے. ایک اجدہا کو تو آپ نے بھگایا تو آپ کی جان چھوٹ گئی ربا کو, اور ایک اجدہا کو آپ نے مارا, پڑا ہوا ہے, اس سے بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں, اس سے بھی جان چھوٹ گئی. یہ دو طریقے ہیں نا, ایک بھگانا ایک مارنا. ایک کو تو آپ نے بھگا دیا, دوسرے کو مار دیا, وہ غیر مؤثر بن گیا. تو اب جو ہے یہ اچھا, تو یہ قمار, غرر, ربا, یہ 3 ایلیمنٹس سے نکل گئے. اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تکافل اور انشورنس میں بنیادی فرق کیا ہے, تو وہ یہ کہ وہ عقد معاوضہ ہے, یہ عقد تبرع ہے, اور یہ محض دعویٰ نہیں. انشورنس جو ہے یہ عقد معاوضہ ہے. انشورنس پر جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں, میرے پاس بھی چند کتابیں موجود ہیں. انشورنس کے اندر 2 چیزیں ہیں, ایک ہے قسط جو دی جاتی ہے پریمیم, اور ایک پریمیم کے مقابلے میں اس کو بوقت ضرورت جو کچھ ملتا ہے اس کو کہتے ہیں سم ایشورڈ. انشورڈ بھی کہتے ہیں, ایشورڈ بھی کہتے ہیں, ASSURED, ایشورڈ بغیر این کے, اور انشورڈ بھی کہتے ہیں انشورنس سے. تو ایک طرف جو ہے قسط ہے, دوسری طرف جو ہے اس کے مقابلے میں انشورنس والوں کو جو آپ قسط دے رہے ہیں, پریمیم دے رہے ہیں, یہ ہے اس کو ان لوگوں نے تعریف میں سمن قرار دیا ہے. چنانچہ اس کے لیے انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے
what you pay, what you pay, یہ پریممس کی تعریف کی ہے. what you pay جب ہوا تو سمن ہوا نہیں ہوا, یہ سمن ہوا. سم انشورڈ ہے نا, سم انشورڈ جو میں بتایا انشورڈ یا انشورڈ, اس کی جو تعریف کی ہے وہ یہ کی ہے what you buy. بے کے معنی خریدنا, جو آپ خرید رہے ہیں. یہ سمن ہے, یہ مبیع ہے. ٹھیک ہے, یہ سمن ہے, یہ مبیع ہے. آپ اپنی گاڑی کے لیے اگر انشورنس پالیسی لے رہے ہیں اور سال کے لیے آپ نے 12,000 روپے دیے تو یہ وٹ یو پے, یہ سامان ہو گیا. اچھا, اس کے مقابلے میں کمپنی آپ کو کیا چیز بیچ رہی ہے؟ بیچ رہی ہے سم انشورڈ. اور سم انشورڈ سم کہتے ہیں پیسوں کو. پیسے انشورڈ ہے, آپ کی گاڑی انشورڈ نہیں ہے. چنانچہ جس وقت آپ پالیسی لے رہے ہوتے ہیں اس وقت کمپنی آپ ہی سے پوچھے گی کہ آپ کی اس گاڑی کی کرنٹ ویلیو کیا ہے. پارٹیسپینٹ اسٹیمیٹڈ ویلیو, پی ای وی کہتے ہیں اس کو, پی ای وی یعنی پارٹیسپینٹ اسٹیمیٹڈ ویلیو. اسٹیمیٹڈ میں ایک اندازہ, تخمینہ. تو کمپنی آپ سے خود پوچھے گی کہ اس وقت آپ کی گاڑی, تو گاڑی کی مثال دے رہا ہوں, اور اساسی بھی ہو سکتے ہیں, ایسٹس ہو سکتے ہیں, کہ آپ کی گاڑی کی کرنٹ ویلیو کی ہے. جو ویلیو آپ کی گاڑی کی ہے, مثلا آپ نے بتایا کہ 5 لاکھ, وہ اپنے بک میں لکھ لیں گے 5 لاکھ. ٹھیک ہے, یہ 5 لاکھ سم انشورڈ ہے. یہ 5 لاکھ جو ہے یہ سم انشورڈ ہے. یہ سم انشورڈ ہے کس طرح؟ آپ کی گاڑی چوری ہو گئی. گاڑی چوری ہونے کے بعد آپ کلیم کریں گے, ایف آئی آر کٹوائیں گے, جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں, فارمیلٹیز ہیں, وہ پوری کر کے اب کمپنی جو ہے اس وقت دیکھے گی کہ بھائی جب آپ پالیسی لے رہے تھے تو اس وقت فلان مہینہ تھا, اب فلان مہینہ. کچھ ڈپریسیشن لگتی ہے, ایسٹس پہ ڈپریسیشن لگتی ہے. جیسے یہ ہے, یہ اس کے اس یہ 6 بھی آئی ہے, ٹھنڈی ہو گئی. تو اس کی جو ہے آج اس سال جو قیمت ہے, 1 سال بعد اس کی وہ قیمت نہیں رہے گی. 2 قسم کے ایسٹس ہوتے ہیں. بعض ایسٹ اپریشیٹ کرتے ہیں, بعض ایسٹ ڈپریشیٹ کرتے ہیں. جیسے زمین ہے, زمین ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہے. استعمال سے زمین کی قیمت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, بلکہ اس کی قیمت اور بڑھتی ہے. ایک پلاٹ آج 50 لاکھ کا ہے, اگلے سال 1 کروڑ کا ہو جائے. اور بعض ایسٹ ڈپریشیٹ کرتے ہیں استعمال سے, جو آپ استعمال کریں گے اس کی قیمت گرے گی. تو گاڑی بھی اس میں سے ہے جو ڈپریشیٹ ہے. تو جس وقت حادثہ پیش آیا ہے اس وقت ان کا جو سرویر ہے کمپنی کا یا جو ویلیویٹر ہے وہ رپورٹ دے گا کمپنی کو کہ اس وقت ایٹ دا ٹائم آپ ایکسیڈنٹ ہو یا تیفٹ ہو, چوری ہو, اس گاڑی کی قیمت جو ہے وہ 4 لاکھ ہے. تو کمپنی جو ہے آپ کو 4 لاکھ دے گی. آپ نے دیے تھے 12,000, وٹ یو پے سمن ہے 12,000, اور وٹ یو بے 4 لاکھ آپ نے خرید لیے. یہ عقد معاوضہ ہے. کمپنی اس کو خود جو ہے بے قرار دے رہی کہ وٹ یو پے اور وٹ یو بائی. تو انشورنس جو ہے یہ عقد معاوضہ ہے, اور عقد معاوضہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر یہ خرابی ہے. یہ تو بنیادی فرق ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فٹ پاتی فرق. میں کہتا ہوں فٹ پاتی فرق. فٹ پاتی فرق کی وجہ کیا ہے, وجہ تسمیہ وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میں گیا تھا CVU, جس پہ بینک اسلامی کا ہیڈ آفس ہے. جمعے کا دن تھا. وہاں کے شریع ایڈوائزر ہے مفتی ارشاد صاحب, ارشاد اعجاز صاحب, سابقہ لاہور کا پتہ نہیں ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ نماز کے بعد, جمعہ کی نماز کے بعد میں نکلا فٹ پاتھ پہ کھڑا تھا, ان کا انتظار کر رہا تھا. ایک آدمی جو مجھے پہچان رہا تھا, میں نہیں پہچان, ایسے ہی ہوتا ہے. اب لوگوں کو مسائل وغیرہ کی وجہ سے لوگ پہچانتے ہیں, ہم کو نہیں پہچانتے, بلکہ شاگردوں کو بھی نہیں پہچانتے, بہت سارے شاگردوں کو بھی نہیں پہچانتے, وہ ہمیں پہچانتے. جیسے صدر صاحب فرماتے ہیں مولانا عثمانی صاحب کہ بعض آ جاتے ہیں, السلام علیکم, وعلیکم السلام کا, ان سے معلوم کرتے, سب کچھ معلوم کرتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں ہاں بھائی آج کل کہاں ہوتے, تو کہتے ہیں دور حدیث میں ہوں. تو یہ
خاص طور پہ دورے کے اندر تو تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو شاگردوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا. تو وہ آدمی میرے پاس آیا، کہہ رہے کہ وہ یہ انشورنس میں نہیں، اسلامی بینکاری اور یہ جو سودی بینکاری ہے دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، ہم فٹ پاتھ پہ کھڑے ہیں، فٹ پاتھ پہ دو نظاموں کا فرق بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں. اس کے لیے تو وقت چاہیے، آپ وقت دیں، دونوں نظاموں کا مطالعہ کریں، تب فرق سمجھ میں آئے گا. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ ایسٹس بیک ہے، اس کے پشت پہ اثاثے ہیں، اور کنونشنل بینکنگ منی بیس ہے، اس کے پشت پہ منی ہے. بس وہ اقراض اور استقراض، سود دو اور سود لو، اور یہ فرق ہے. میں نے کہا باقی جو ہے تفصیلات ہیں، اس کے لیے آپ وقت دے دیں. اس وجہ سے میں اس فرق کو کہتا ہوں فٹ پاتھی فرق. تو فٹ پاتھی فرق یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ انشورنس اور تکافل میں کیا فرق ہے، وہ یہ کہ وہ عقد معاوضہ ہے اور یہ عقد تبرع ہے. باقی جو فروق ہے وہ فروق اس میں متفرع ہے. مثلا دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کان یہاں سے پکڑو یا کان یہاں سے پکڑو، اس میں فرق نہیں. حالانکہ اس میں بھی فرق ہے، یہ بداہت کے خلاف ہے. اس طرح پکڑنا مشکل ہے اور اس طرح پکڑنا جو ہے وہ آسان ہے. اس میں بھی فرق ہے، لیکن یہ وہ مغالطہ ہے. تو یہاں سے پکڑو یا یہاں سے پکڑو، بات یہ نہیں ہے. انشورنس کے اندر دیکھیں دو اصطلاح ہے، ایک کو کہتے ہیں انگلش میں ڈیفیسٹ، ایک کو کہتے ہیں سرپلس. ڈیفیسٹ کے معنی ہے نقصان، کمی، شارٹ فال. اور سرپلس کو عربی میں کہتے ہیں فائز، زوات کے ساتھ. فائز، فاز یفیض و فیضان، اور فیض جو ہے بہنا، سیلاب. تو سرپلس ہے. یہ جو فنڈ ہے یہ سال گزرنے کے بعد اس کے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں، حسابات، محاسبے و مراجعے، تو دو قسم کا سٹیٹس سامنے آ سکتا ہے کہ فنڈ کے اندر ڈیفیسٹ ہے، جو کلیمز آپ نے پے کی، سب کچھ کیا، یا اس کے اندر سرپلس ہے. اگر سرپلس ہے تو انشورنس کمپنیوں کے اندر سرپلس پورا کا پورا مالکان کی جیب میں جاتا ہے، پورا کا پورا مالکان کی جیب میں جاتا ہے. اور تکافل کمپنیوں کے اندر سرپلس میں سے ایک پیسہ بھی مالکان پر حرام ہے. ایک پیسہ بھی سرپلس میں سے مالکان نہیں لے سکتے. یہاں تک کہ ہم سے یہاں تک انہوں نے درخواست کی کہ انسینٹیو کے طور پہ کچھ الاؤ کریں. انسینٹیو کہتے ہیں انعام کو، بزنس کی اصطلاح میں انعام کو انسینٹیو کہتے ہیں، جس سے انکریجمنٹ اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو انسینٹیو کے طور پہ کچھ الاؤ کریں، وہ بھی ہم نے الاؤ نہیں کی. ایک پیسہ جو ہے شیئر ہولڈر یا آنرز کی جیب میں سرپلس میں سے نہیں جاتا. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاک قطر تکافل کمپنی سرپلس کے اندر آ گئی، ڈیفیسٹ سے نکل گئی. سوا ہیلتھ، جو ہیلتھ ہے، ہاسپٹلائزیشن وغیرہ، چونکہ یہ بہت پیش آتے ہیں، لوگ بیمار ہوتے رہتے ہیں تو خرچے بہت ہوتے ہیں. صرف یہ فنڈ جو ہے یہ ڈیفیسٹ میں ہے، باقی جو فنڈز ہیں وہ سب سرپلس میں آ چکے ہیں. اور سرپلس باقاعدہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور کس میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے؟ پارٹیسپینٹس میں بھی ہوتا ہے، چیریٹی اور خیرات میں بھی دیا جاتا ہے. اور اس کے اندر ہم نے 3 قسم کے آپشن دیے. نمبر 1 یہ کہ چیریٹی میں کچھ حصہ دے، جو اس کے ممبرز نہیں ہیں ان کو بھی دے. چنانچہ دیا جاتا ہے، ہمارے پاس درخواست آتی ہے تو ہم جو ہے بعض اوقات یہ کہنا کہ ذرا مشکل ہے، اپنے لوگوں کو اگر پتہ چل گیا تو قریب درخواست ہوتی برمار ہو جائے گی، تو یہ میں آہستہ بولتا ہوں. تو وہ درخواستیں آتی ہے اور شریعہ بورڈ کی ریکمنڈیشن کے ساتھ یا اپروول کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے. ایک آپشن یہ. دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ سرپلس ان شیئر ہولڈرز میں تقسیم، یہ پارٹیسپینٹس کے اندر تقسیم کریں. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ اس فنڈ کے اندر رہنے دے، ناگہانی، جیسے کہتے ہیں کنٹیجنسی ریزورٹ کے طور پہ جو ہے ناگہانی آگے کوئی ضرورت پڑ جائے ایمرجنسی کے لیے کچھ رقم اس کے اندر چھوڑے فنڈ کے اندر. یہ 3 آپشن ہیں اور اس میں سے کوئی پیسہ جو ہے وہ شیئر ہولڈر کی جیب میں نہیں جاتا. اور انشورنس کے اندر یہ پورا پیسہ شیئر ہولڈر لے گا. اسی طرح جو ہے تقریباً 7 فرق ہیں، 7 فرق. لیکن میں نے عرض کیا کہ بنیادی فرق وہی ہے،
باقی جو فروق ہے اس پہ متفرع ظاہر ہے. جب دو اصلین میں فرق ہو جائے ہے نا تو اس پر جو فروع اور جو تفریعات ہوتے ان میں بھی فرق ہوگا. لیکن بنیادی فرق یہ ہے، باقی سات اس قسم کی جزوی فروق ہے جس سے انشورنس تکافل سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے، کئی اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ یہ جو تکافل کمپنیاں ہیں یہ آگے بھی تکافل لیتی ہے، اس کو کہتے ہیں ری تکافل. اور انشورنس میں ری انشورنس، عربی میں اس کو کہتے ہیں اعادت التامین. یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے، قانوناً یہ ضروری ہے کہ انشورنس کمپنی ہو یا تکافل کمپنی ہو وہ آگے بھی تک انشورنس لے گی. اس لیے کہ اگر کسی وقت رسک بڑھ گیا، زلزلہ ہے، نقصان بہت زیادہ ہو گیا، تو ایسی صورت میں تکافل اور ری تکافل کمپنیاں دونوں مل کے اس رسک کو پورا کرتی ہیں، جیسے انشورنس اور ری انشورنس. ہم نے ابھی تک الحمدللہ تکافل کمپنیوں کو ری انشورنس کی بھی اجازت نہیں دی. حالانکہ ری تکافل کمپنی ایک بھی پاکستان میں نہیں ہے. ری تکافل کمپنی ابھی تک کوئی ایک کمپنی بھی پاکستان میں نہیں ہے. لیکن بہت زور لگا پاک قطر میں شروع میں کہنا بھول گیا کہ تقریباً یہ 9 سال ہے میرا، میں پاک قطر کے بورڈ پہ ہوں. پاک قطر تکافل جرنل کی بھی اور فیملی کی بھی یہ 9 سال ہے، اور ابتدا سے میں ان کے ساتھ ہوں.